پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصت جب بھی اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک طوفان ہے جو آنے والا ہے اور اس سے پہلے ایک سناٹا سا، ایک خاموشی سی محسوس ہوتی ہے. تو آج بھی جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہوگا طوفانی، وہ اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو یا درمیان میں رہے، لیکن ایک ایسے طوفان کو جنم ضرور دے گا کہ جس پہ ہو سکتا ہے ہمیں اگلا پورا سال اس پہ بحث کرنی پڑے. بہرحال ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے، لیکن اس فیصلے سے پہلے جو ایک خاموشی ہے، اس خاموشی میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، وہی پرانی اسپیکولیشنز ہیں، پرانے آپشنز ہیں جو ظاہر ہے اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہم اس پہ بحث کریں گے، بات کریں گے. لیکن 7:30 بجے کورٹ نے کیونکہ حکم دیا ہوا ہے کہ 7:30 بجے فیصلہ آئے گا، اور 7:30 بجنے کا انتظار ہم اس میں کریں گے. اور اس وقت منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عامر لیاس رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر شہزاد الہی صاحب بھی ایک قانون دان ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جب تک فیصلہ نہیں آتا ہم گفتگو آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. جو انفارمیشن آئے گی ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں. عامر لیاس رانا صاحب، یہ فرمائیے گا اب صورتحال کیا ہے اس وقت؟ تو صورتحال انتظار کی ہے اور انتظار کی ہے، اور وہ کسی زمانے میں جب پی ٹی وی ہوتا تھا تو پھر آ جاتا تھا انتظار فرمائی. ابھی 7:30 بجے کا تو چونکہ ٹائم دیا گیا ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے بھی صحیح. کئی دفعہ کورٹس نے کم ہوا ہے کہ بہت جو ٹائم دیا اس پہ فیصلے اتنے بڑی نوعیت کے آ گئے ہیں. نارملی اس میں کچھ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے جو دیا گیا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تبصرے سوشل میڈیا پہ بے شمار ہے کہ اب فیصلہ انصاف پہ ہونا ہے، عدالت نے کرنا ہے، آئین پہ کرنا ہے، قانون پہ کرنا ہے، یا پھر نظریہ ضرورت کو ساتھ ملانا ہے. کیونکہ یہ بات چل رہی ہے ہر طرف اور اسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے. نہیں، عدالت کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ اس وقت ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے، وہاں پہ رینجرز کھڑے ہیں، وہاں پہ پولیس کھڑی ہے، وکلا کیا عدالت میں موجود ہیں، ججز عدالت کے اندر بیٹھ گئے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں کیا آپ کی اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، ججز 7:30 بجے کا تو انہوں نے آنے کا ٹائم دیا، لیکن بلاول بھٹو اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں کورٹ میں آنے کے لیے، اور کچھ وکلا وہیں موجود ہیں اور بعض اب راستے میں افطاری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد لوگ روانہ ہو گئے ہیں. اور ابھی تک کیوں نہیں لگی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو میسج چلا گیا ہے کہ یہاں پہ کسی نے نہیں آنا، اور ریڈ زون آلریڈی رینجرز، ایف سی سب ان کے اثار میں ہے، پولیس لگی ہوئی ہے جو چیک کر رہی ہے کہ کیا آگے جانا ہے یا نہیں جانا. تو یہ تو ایک ماحول ہے اور سارا ملک انتظار میں بھی ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر. اور سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی ہیں وہاں پہ؟ نہیں، سیاسی جماعتوں کے کارکن نہیں ہیں، کیونکہ یہ انتظامیہ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ جب سارے لوگ وہاں سے نکل گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی اب ریڈ زون سیل کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ صرف متعلقہ لوگوں کو، یعنی جرنلسٹ آئیں گے، وکیل آئیں گے اور جو سیاستدان ہیں ان کو ہی اجازت دی جائے گی، پارٹی ورکرز کو نہیں دی جائے گی. تو وہ اچھا ہے. اب وکیل بھی چونکہ ورکر ہی ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی وہ کلاس سے ہی شروع ہوتے ہیں اور بار کے اندر بھی کرتے ہیں. تو وہ بعد میں جو فیصلہ آئے گا این ممکن ہے کہ وہ پھر کوئی سچویشن بن جائے، لیکن سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو ایک اچھے انداز سے جب رستہ مل گیا، کیونکہ کورٹ کے اندر تو ویسے بھی نہیں تھے، کوئی ادھر ادھر اگر گھوم رہا ہو، کیونکہ انتظامیہ پہلے سے الرٹ ہے اور آئی جی اسلام آباد پہلے ہی سپریم کورٹ کے نشانے پہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے ورکرز چھوڑے تھے اور پھر آرڈر ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو چھوڑا کیوں، اریسٹ کریں. تو اب کوئی انتظامیہ کی طرف سے یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اگر عمران خان ہے تو پی ٹی آئی والوں کو اس طرح کی اجازت مل جائے کہ وہ ریڈ زون میں آ کے بیٹھ. وہ نہیں ہے. اسلام آباد کا ماحول ظاہر ہے، روزے کے وقت سارے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اب تھوڑی تھوڑی ٹریفک بھی آنی ہے اور چلنا ہے، لیکن سب لوگ اب ٹیلی ویژن پہ ہیں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ، کیونکہ ٹائم تو دیے ہوئے ٹائم میں تو اب 15 منٹ رہ گئے. دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ٹائم سے آئے گی. ہم اپنے رپورٹر سے بھی رابطہ کریں گے جو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے منصور صاحب کی طرف جانا ہے. منصور صاحب، یہ فرمائیے گا یہ جو اس وقت خاموشی ہے یہ کتنی دیر تک قائم رہے گی؟ کیا اگر 7:30 بھی فیصلہ نہیں آتا تو اس کے بعد ظاہر مزید انتظار کرنا پڑے گا، تو اس انتظار کے اندر سے کیا نکلے گا؟ یہ ایک ہے عجیب سا فلاسفیکل سا سوال ہے جو ظاہر کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹائم ہے ہم نے گزارنا اسی طریقے سے.
نہیں صحیح آپ فرما رہے ہیں چوہی صاحب، اور ظاہری بات ہے اس وقت پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرینز کی طرف ہیں، اسلام آباد کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. ہمیں بھی بہت سی کالز آ رہی ہیں. میں جانتا ہوں آپ کو بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہوگا پوچھنے کے لیے کہ جناب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا فیصلہ آنے والا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کسی کو اس بات کے بارے میں نہیں پتا. سارے مطلب اپنے گیس ورک ہی کر رہے ہیں کہ جی ریمارکس سے ہمیں یہ لگا ہے، یہ فلاں جج نے یہ ریمارک دیا، اس جج نے یہ ریمارک دیا. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز کے اندر. لیکن میرا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعا یہ ہے کہ امن و امان رہے ملک کے اندر. کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جہاں پہ کوئی ایک پارٹی یہ فیل کرے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے. ایسا فیصلہ آئے جو قانون اور انصاف کے تمام جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو. کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے جس کو جو کنٹروورشل بنا دے اور اس کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پہ خدا نخواستہ ٹرینڈ شروع ہو جائیں. یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اور تو اس وقت بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس وقت اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے تمام لیڈران جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ وزیر اعظم نے بھی اپنی میڈیا ٹیم سے بھی مشاورت کر لی ہے، اور اس کے بعد قانونی ٹیم بھی جو ہے وہ جتنے وکلا ہیں وہ بھی ان سے آ کے مل چکے ہیں. تو دونوں سائڈ جو ہے اب میرے خیال میں اس کو بڑے آرام سے فی الحال اس کو دیکھ رہی ہیں. اور بس دعا یہی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے جو بالکل ہی ون سائیڈڈ ہو جائے اور جس کی وجہ سے خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی انارکی ہو یا امن و امان کا کوئی مسئلہ ہے. میں نے منصور یہ بیرسٹر شہزاد صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلو. ریڈیو پاکستان جب شروع میں پاکستان میں بنا تھا تو اس وقت اس کی ٹرانسمیشن لائیو ہوتی تھی، اور لائیو ٹرانسمیشن کا یہ ہوتا تھا کہ ایک گلوکار بیٹھا ہوا ہے، وہ گانا گا رہا ہے، اور جب اس کا ٹائم ختم ہوگا تو وہ اسٹوڈیو سے نکل جائے گا، اس کی جگہ نیا گلوکار آ جائے گا. تو یہ مختلف کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ریڈیو پاکستان کا کہ استاد سلامت علی خان، ان کا ٹائم تھا 7 بجے، انہوں نے 7 بجے ریڈیو پہنچنا تھا، اور اس کے بعد ان کا جو گائکی تھی اس کا ایک مظاہرہ لوگوں نے سننا تھا. تو اس سے پہلے 6 بجے سے لے کے 7 بجے کے دوران ایک عام اناڑی قسم کا گلوکار وہاں بیٹھا ہوا تھا یا میوزیشین بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں پہ ستار بجا رہا تھا. اب اس کا جو ٹرانسمیشن کا ٹائم تھا وہ ذرا جلدی ختم ہو گیا، جو جتنے گانے اس نے گانے تھے یا جو کچھ بجانا تھا اس نے بجا دیا. اب اس کے بعد 7 8 یا 10 منٹ رہ گئے. اب استاد سلامت علی خان یا امانت علی خان صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ اندر جو اناڑی گلوکار ہے وہ ستار بجائی جا رہا ہے. اب وہ بے سرا بھی تھا، ستار ظاہر ٹھیک نہیں بج رہا، تو اس نے جب دیکھا کہ استاد سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کی موجودگی میں بجا رہا ہوں تو کیسے ایک نو ماؤس شخص آ سکتا ہے اس کوالٹی کا. تو پروڈیوسر نے ان سے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ بجا کیا رہا ہے. یعنی یہ بیسیکلی یہ فکرہ ہوتا ہے، تنزیہ فکرہ ہوتا ہے، جب کسی گلوکار صحیح نہ بجا رہا ہو تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں یار یہ کیا بجا رہا ہے. تو اس سے کہا کہ استاد یہ کیا بجا رہا ہے. تو استاد نے ہنس کے کہا کہ یہ 7 بجا رہا ہے، یعنی 7 بجنے کا انتظار کر رہا ہے. تو اس وقت ظاہر ہے قوم 7:30 بجنے کا انتظار کر رہی ہے، اور اس میں ظاہر ایک انگزائٹی بھی ہے. آپ سڑکوں پہ لوگوں کو دیکھیں، گھروں میں لوگوں کو دیکھیں، آپ ڈرائنگ رومز میں لوگوں کو دیکھیں، آپ کیفے میں، ہوٹلوں میں لوگوں کو دیکھیں. ایسا لگتا ہے جیسے سارے پاکستانی اب اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے بھی امید ہے منصور صاحب کی طرح کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا آپشنز کیا کیا ہیں عدالت کے پاس؟ دیکھیں آپشنز تو عدالت کے پاس کافی زیادہ ہیں، بیکاز سو موٹو نوٹس لیا انہوں نے 184(3) کے تحت. دیٹ مینس کہ ان کی اپنی رائے میں یہ کویشچن جو پبلک امپورٹنس تھا، فنڈامنٹل رائٹس کا کویشچن تھا، تو یہ کسی فریق کی پٹیشن کے پابند تو نہیں ہے کہ اس نے کیا استدعا کی ہے وہ ریلیف دیں صرف، کیونکہ انہوں نے سو موٹو لیا. پٹیشنز تو بعد میں نمبر ہوئی ہیں، ٹیک اپ ہوئی ہیں. 187 آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار ہے کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے، وہ ریلیف مولڈ بھی کر سکتا ہے. تو ٹو اے لارج ایکسٹینٹ آئین اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس اختیارات تو بہت زیادہ ہیں. کویسچنز یہاں کیونکہ کافی زیادہ ریز ہوئے ہیں. بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ وہ آئینی تھی یا نہیں تھی، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے انہوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا وہ اس رولنگ کی لیگیلٹی کو ایگزامن کر بھی سکتے ہیں آرٹیکل 69 کی روشنی میں. صحیح، اگر ان دونوں آرٹیکل 69 کا فیصلہ بھی کرنا ہے. شہزاد صاحب آپ نے ساتھ رہنا ہے. ہمارے رپورٹر عقیل افضل صاحب جو سپریم کورٹ کے اندر ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے کچھ سوال کر لیے جائیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے.
باہر کیا ہو رہا ہے. جو مجھ تک اطلاعات پہنچی ہیں اس کے اندر ایک تو وہاں پہ ریڈ الرٹ ہے, پولیس وہاں پہ ایکٹیو ہے سپریم کورٹ کے سامنے, رینجرز بھی بلوا لی گئی احتیاطاً, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے کے اندر اس وقت کوئی غیر متعلقہ آدمی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے پاس سپریم کورٹ کا کارڈ ہے. کچھ رپورٹرز ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کچھ وکلا ہیں, کچھ بار کے لوگ ہیں, کچھ ججز کے اپنے مہمان ہیں, اور سیاستدان, سیاسی پارٹیوں کو بھی کچھ کارڈز ریلیز ہوئے ہیں. کچھ سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں. وہ سارے وکلا جو اس کیس کا حصہ تھے اور ان کے ایسوسیٹس وہ بھی اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں. ججز اپنے چیمبرز میں, ابھی تک ججز کورٹ میں تشریف نہیں لائے. فیصلہ سب نے لکھ لیا ہے اور اب اس فیصلے کو سمپ کر کے چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ سنائیں گے. پوری پاکستانی قوم اس وقت اس فیصلے کی منتظر ہے, انتظار کر رہی ہے, اور ہر شخص کو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا تاریخی فیصلہ کرے گی جس سے یہ سارا بحران ٹل جائے گا, بجائے اس کے کہ اس بحران کی جو میگنیچیوڈ ہے اس میں اضافہ ہو جائے. ہمارے رپورٹر ان سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا. رحمان نذر صاحب کی طرف جاؤں گا. رحمان صاحب, یہ فرمائیے گا کیا آپ ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ آرٹیکل 69 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں چھیڑے گی؟ رحمان نذر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ رحمان صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. یہ شراز صاحب آپ کی طرف یہ فرمائیے گا کہ آرٹیکل 69 کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے وہ اسپیکر صاحب ہوں یا ڈپٹی اسپیکر ہوں, اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر وہ جرم نہیں ہے اور صرف ان کا ایک آئینی اختیار ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی بھی تشریح کرے گی آج؟ دیکھیں, اگر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی لیگیلٹی پر کوئی فائنڈنگ دیا تو یقیناً آرٹیکل 69 پر کچھ نہ کچھ تو ان کو کہنا پڑے گا, یا اس کو ان کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ جو اسپیکر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ڈسکوالیفیکیشن پر, یہ اس کی نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگز میں شامل نہیں ہے, یا ان کو اس آؤسٹر کلوز کی کوئی نہ کوئی ریڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اتنا بڑا جتنا بنایا گیا ہے ایشو, اتنا ایشو نہیں ہے. اس طرح کی اور بے تحاشا آؤسٹر کلوزز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کورٹ یہ نہیں کر سکتا یا کورٹ یہ نہیں دیکھ سکتا, لیکن اس کے باوجود بے تحاشا فیصلے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ, آپ ابھی دیکھ لیں حال ہی میں جو 18ویں 21ویں ترمیم کا فیصلہ تھا جس میں آئینی ترمیم کا کلیئر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن ان اینی کورٹ. آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرن میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اکثریتی فیصلہ تھا جب فل کورٹ نے اس پر پٹیشن دائر ہوئی. پھر آپ منی بل کی پٹیشنز دیکھ لیں, بے تحاشا پٹیشنز ہیں جو کہتے ہیں کہ منی بل پر فیصلہ اسپیکر کا جو ہے وہ فائنل ہے. آپ آرٹیکل 199 میں دیکھ لیں جہاں پٹیشنز جو ہیں سرٹن معاملات میں, فار ایگزامپل فوج کے معاملات میں نہیں مداخلت کر سکتے آرٹیکل 199 میں, لیکن سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے کہ اس میں شہزاد صاحب کیونکہ کورٹ کے پاس سپیس بہت ہوتی ہے اور صرف عدالت ایک واحد ادارہ ہوتا ہے جس کے پاس ان لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے. آپ اپنے پرانے فیصلے کو بھی ذہن میں رکھ کے ایک نیا فیصلہ کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ پرانے فیصلے سے مختلف ہو, کیونکہ ججز گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھتے ہیں, اور اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو مائنس کر کے اگر عدالت کو حکم جاری کرے گی تو بعض اوقات وہ فائر بیک کر جاتا ہے. جیسے کہ مثلا فرض کریں کہ ایک ملزم ہے جس کو سزائے موت دینی ہے, اگر وہ ملزم پہلے ہی انتقال کر چکا ہے اس سے, تو اب ظاہر ہے اس کو سزائے موت تو نہیں دی جا سکتی. اب اس کے لیے ایک باقاعدہ سپیس ہے کورٹ کے پاس اور اس سپیس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک آمر ہے, ڈکٹیٹر ہے, اور اس نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی ہیں, اب اس کے بعد ایک نئی اسمبلی آ گئی اور نئے الیکشنز ہو گئے ہیں, تو ظاہر ہے ماضی میں جا کے اس کو سزا دینا وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, اس کے نتائج خوفناک ہوتے ہیں. تو اگر قانون میں یا آئین میں کچھ چیز لکھی بھی ہوئی ہے تب بھی عدالت گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ فیصلہ جو ہوتی ہے اس کو ماڈیفائی کر سکتی ہے. تو اس جو سپیس ہے اس کو مجھے لگتا ہے آج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو دوبارہ استعمال کرنا پڑے. رحمان نذر صاحب یہ فرمائیے گا, 69 آرٹیکل 69 پہ جب دن کے وقت آپ بحث کر رہے تھے تو آپ کا خیال یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس سے صرف نظر نہیں کر سکے گی, اسے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اسے بھی ٹچ کرنا پڑے گا. جی آواز آ رہی ہے جی. اچھا, میں ابھی
کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ معاملہ بنیادی طور پر تو ہے 69 کا، اور 69 پر جو اسپیکر کی رولنگ کی بنیاد پر ہی باقی ساری کی ساری جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے. یہ قانونی طور پر زمین کی ملکیت کا جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کر دی. لیکن عدالت یہ کہنے میں آپ کی جانب ہوتی ہے کہ آپ کو زمین کی ملکیت کا فیصلہ دوسری طرف ہو جائے تو اسٹرکچر اس کے اوپر جتنا مرضی کھڑا کیا گیا ہو وہ اسٹرکچر بھی جو ہے وہ انلیگل ہوتا ہے. قانونی زبان میں اس کو اچھا رحمان صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آپ کو دوبارہ فون کریں گے. منصور صاحب یہ آپ کی طرف آؤں گا. منصور صاحب یہ جیسے کہ رحمان صاحب ذکر کر رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تاخیر ہو چکی ہوتی چیزوں کو کہ ان کو انڈو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لہذا عدالت اس سپیس کو بھی استعمال کرتی ہے کہ اب اس کو اگر انڈو کریں گے تو بہت، جیسے کہ فرض کریں کہ ایک خاتون کی شادی ہوگی اور وہ شادی انلیگل ہے، کہا جاتا ہے کہ انلیگل، اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اب وہ 3 بچوں کی ماں بھی ہے ساتھ، کو انڈو کرنا جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ ہو یا دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو پھر ایک نیا راستہ نکالنا ہوتا ہے جس سے یہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں. نہیں، آپ کی چوائس صاحب، آپ کی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو ایک پریسیڈنٹ کی بات بھی ہے نا. آپ نے پریسیڈنٹ کیا سیٹ کرنا ہے کہ آج کے جو بھی آپ فیصلہ دیں گے یہ تاریخ یہاں پہ رقم ہونے جا رہی ہے. جب ہم خود سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاریخی فیصلہ آنے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو یہ تو پھر پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کل کو. اچھا اگر ہم چلیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکے گی. جو بھی کوئی تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گا اس کو اٹھا کے اسپیکر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے کسی بھی وجوہات کی بنا کے اوپر کہ جی میں نہیں سنوں گا اس کو اور اس کو آپ نے فارغ کر دیا. تو اس لیے یہ کورس کریکشن کی بھی ضرورت ہے. صرف یہ کیس نہیں، آگے آنے والی اسمبلیاں، آگے آنے والے وزیر اعظم، ان کو بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس نظریے کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں کہ جی بہت زیادہ کھلارا پڑ گیا ہے، بہت زیادہ مسئلہ پڑ گیا ہے تو اس لیے اب یہ کس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے، تو پھر یہاں پہ تو پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ پھر جو چور ہے وہ آئندہ چوری نہ کرے، سیدھا ڈاکہ ڈالے اور بڑا کام کرے تاکہ بڑا کھلارا پڑے تو تاکہ اسے پکڑا بھی نہ جائے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوچ ایسی کم از کم نہیں ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ججز اس چیز کو ضرور خاطر میں لے کر آئیں گے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے اب تو اسمبلی تو ٹوٹنی تھی، چلے ٹوٹ گئی، تحلیل ہونی تھی ہو گئی، نئی اسمبلی بنا لیں، چلے غلطی تو ہو گئی ہے. کوئی کھلونا تو ہے نہیں، کوئی گلاس تو ہے نہیں کہ بچے نے توڑ دیا جاؤ بازار سے جا کے نیا لے آؤ. میرا خیال میں کورس کریکشن کی بھی ضرورت ہے کہ آئندہ کم از کم ایسی حرکت نہ ہو. جی بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ایل ایف اوز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ایمرجنسی لگتی ہے یا مارشل لگتا ہے تو جو نئے قوانین بنائے جاتے ہیں وہ ایل ایف اوز ہوتے ہیں، جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی بنائے تھے. اس سے پہلے جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق، اور پھر اس سے پہلے جو پہلے آمر تھے ہمارے جنرل ایوب خان، انہوں نے بھی ایل ایف اوز بنائے تھے. اور پھر الٹیمیٹلی بعد میں ہوتا ہے کہ کورٹس کو ان ایل ایف اوز کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے اور اسمبلیز کو بھی انہیں ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم اتنا گزر چکا ہوتا ہے کہ اسے انڈو کرنا پھر وہ ممکن نہیں ہوتا. اور اگر اسے انڈو کر دیں تو اس کے پرابلمز اتنے زیادہ، اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ظاہر سمیٹنا پھر یا ملک کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرا خیال آج کا فیصلہ جو نا بہت سی چیزیں طے کر دے گا کہ ہم نے آگے چلنا کس طرح ہے. اگر آج ایک کلیئر فیصلہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ایک نیا پاکستان آج سے جنم لے گا. جی رانا صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی آج کے دن میں کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس سے ہم آج کو کم از کم پچھلے پاکستان سے مختلف محسوس کریں؟ جو حالات و واقعات لگ رہے ہیں اس میں تو ہم یہی کہیں گے کہ نظریہ ضرورت مجھے نظر آ رہا ہے. اور جو آپ لیگل فریم ورک آرڈر کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوگا کہ اگر چونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم کیا کریں اس کے بعد کہ ہم بحال کر دیں. بحال تو دیکھیں نا 69 اگر وہ نہیں مانتے کہ جی وہ ٹھیک ہے اسپیکر نے ہی ٹھیک کیا ہے تو پھر تو آپ نے بادشاہ پیدا کر دیا اسپیکر کی صورت. پھر تو ٹھیک ہے، عدم اعتماد نہیں ہو سکتی اس کے بعد. پھر نہیں پھر اسپیکر جو فیصلہ اپنے حکمران کے لیے کرے گا وہ ایوان میں کہہ دے گا کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر سپریم کورٹ کہے گی جی ہم تو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں چیک کر سکتے اگر کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتی اس رولنگ کو. کیونکہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جی آپ نے کسی مقصد کے لیے بغیر بحث کرائے نہ کوئی بات ہوئی نہ ایوان سے رائے لی. جب آپ اپنا ایوان نہیں دے سکتے اپنے ایوان کی ممبرز کی مرضی کے بغیر، آپ نے اسمبلی کی عدم اعتماد کو رد کر دیا کیونکہ آپ لکھ کے لے کے آئے ہوئے تھے یا آپ کو لکھا ہوا فیصلہ مل گیا تھا. یہ آج کی ججز کے ریمارکس ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ جی اچھا جی لگتا ہی ہے کہ وہ پڑھ کے لے کے آئے تھے، لیکن اب کیا ہونا. وکیل افسر صاحب نے جوائن کیا ہمیں، اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل بالکل. وکیل صاحب فرمائیے صورتحال کیا ہے اندر عدالت کے اور عدالت کے باہر؟ کی تلاش یہ ہے کہ
वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में नहीं पहुंचे। 5 रुकनी बेंच है जिनमें से सिर्फ 2 जजेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, जबकि बाकी जजेस का इंतजार किया जा रहा है। कमरा अदालत इस वक्त बंद है। भारी तादाद में यहाँ पर फैसले को सुनने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ वो अक्सरियत लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत दाखिल होने के बाद एक कोर्ट नंबर 7 के सामने रोका जा रहा है, जाके बाकी लोग जो है वो कोर्ट नंबर 1 के सामने कतार बनाई गई है जहां पर लोगों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और अभी तक कमरा अदालत जो बंद है, किसी को भी अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। 7:30 बजे का सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया। ये बताइए कोर्ट नंबर 1 में कौन कौन जा सकेगा? जब ये दरवाजा खुलेगा तो कोई भी शख्स जा सकेगा या फिर उसके लिए बाकायदा ग्रेडिंग की गई है कि ये लोग हैं जो कोर्ट नंबर 1 में फैसले के वक्त मौजूद हो सकते हैं? देखिए, जो सियासी जमातों के लोग हैं उनमें से एक सियासी जमात को सिर्फ 8 लोगों को मंजूरी दी गई थी। हर सियासी जमात के सिर्फ 8 लोग जा सकते हैं और उनके नाम भी इंतजामिया को पहले दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम अभी दिया जाए और देखा जाए कि ये अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ, अटॉर्नी जनरल ऑफिस का स्टाफ जो है वो जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं जो यहाँ पर रेगुलर केसेस को कवर करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं, खासतौर पर बड़ी तादाद में ऐसे वकला आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं होते लेकिन मुकदमात को सुनने के लिए आ जाते हैं, उन्हें भी रास्ते में रोक दिया जाता है। जब कोर्ट नंबर 7 से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। खसूसी इंतजाम किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट नंबर 1 में तो फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से स्पीकर जो हैं वो बाहर भी लगाए गए हैं कमरा अदालत के बाहर, और कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में सिटिंग के इंतजाम भी किए गए हैं कि वहाँ पर भी जो लोग बैठकर फैसला सुनना चाहें वहाँ पर भी उन्हें सुनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के ख्याल की बात करूँ तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। पानामा केस में भी सिक्योरिटी हमने किया था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। आज उससे भी ज़्यादा यहाँ पर रश है, उससे भी ज़्यादा लोगों को जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पुलिस की जो नफरी है वो भारी तादाद में यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस के साथ साथ ATS के लोग और जो कमांडोज हैं वो भी लगाए गए हैं। हर शख्स की चेकिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 तक जाने के लिए तकरीबन 5 जगहों पर एक शख्स को चेकिंग देना पड़ती है। इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, लेकिन ये फरमाइएगा क्या मुत्तहिदा अपोजिशन इकट्ठी अंदर जाएगी या फिर कोई चांस नहीं है कि मौलाना जाएं या मियां शवाशी साहब जाएं या बिलावल साहब ये जाएंगे या फिर इनके नुमाइंदे अंदर जाएंगे? देखिए, इतलात जो है उसके मुताबिक तो ये है कि बिलावल शायद सुप्रीम कोर्ट में केस को सुनने के लिए आ रहे हैं, और जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो शायद घर पर ही टीवी पर ही केस के फैसले को सुनेंगे, और रश की वजह से शायद यहाँ पर केस को सुनने के लिए, फैसले को सुनने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन उसके अलावा जो दीगर उनके नुमाइंदगान हैं, दीगर उनके क्या कहते हैं नुमाइंदगान हैं, वो यहाँ पर जरूर आएंगे, जिनमें तलाल चौधरी आते हैं मुकदमे को बाकायदा सुनने के लिए। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के कम नुमाइंदगान हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा आते रहे हैं। आपको कुछ सनसनी सी महसूस हो रही है वहां पे जो क्राउड है उसके अंदर, रिपोर्टर्स के अंदर, सियासी वर्कर्स के अंदर, और उस वक्त क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है उससे पहले एक अजीब किस्म की बेचैनी से होती है, तो आपको वहां पे बेचैनी महसूस हो रही है लोगों में? बेचैनी भी है, और जो बेचैनी मुल्क के हर चौराहे में इस वक्त, हर बैठक में जो घर में यही चीज डिस्कस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। वही बेचैनी, वही डिस्कशन, वही सारी चीजें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाहर, जो कोर्ट नंबर 1 के बाहर कतार में लगे हैं, वो भी हर शख्स दूसरे शख्स से यही पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाएगी, क्या आया असम्बलियां बहाल होंगी या नए इलेक्शंस होंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करती है तो क्या होगा, और स्पीकर की रूलिंग अगर बरकरार रहती है तो क्या होगा। हर शख्स की जुबान पर यही सवालात हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट हों। आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद जाहिर है आपने कार्रवाई भी देख रही है और आपने हम सबको बताना भी है, और आवाम को जो लोग देखना चाह रहे हैं इस वक्त सुनना चाह रहे हैं उनको भी आप बताएंगे। आखिरी सवाल आपसे कि जजेस अपने घरों से आ रहे हैं वापस या अपने चैम्बर्स के अंदर ही? देखें, हमें जो बताया गया है कि 2 जजेस ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अफ्तारी की है, 3 जजेस अफ्तारी और नमाज के लिए घरों पर गए थे। ज़्यादा फासला नहीं है, मैक्सिमम 10, 12, 15 किलोमीटर का फासला होगा, जो कि रूट के दौरान तो 5-6 मिनट का फासला रह जाता है। तो अगर जजेस निकलते हैं तो 5-6 मिनट में भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाएंगे, और जैसे ही जजेस सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाएंगे, जजेस के आने की इत्तला मिल जाएगी स्टाफ को, उसके फौरी बाद ही कोर्ट रूम नंबर 1 को खोल दिया जाएगा और जो को सीटों के हिसाब से अंदर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। बाहर कतार बनवा दी गई है लोगों की, जो लोग जिस तरह आ रहे हैं उसी तरतीब से उनकी कतार बनाई गई है, ताकि जब दाखिला हो तो इसी तरतीब से लोग अंदर जाएं।
اچھا، اور یہ فرمائیے گا کہ جو وہاں پہ حالات ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ 7:30 بجے تک یہ فیصلہ سنایا جا سکے گا یا پھر یہ ڈیلے ہوگا، کیونکہ 35 منٹ تو ہو چکے ہیں اب، اور اگر یہ ڈیلے ہے تو کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے مزید؟ دیکھیں ایسی روایات یا ایسی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے ہوتی رہی ہیں کہ سپریم کورٹ جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ بھی فیصلہ سناتی ہے. تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کہ سپریم کورٹ 7:30 تقریباً ہیں لیکن ابھی تک ججز ہی نہیں پہنچے اور کورٹ روم اندر ایک کو کھولا ہی نہیں گیا. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ججمنٹ ہے وہ کم سے کم بھی اگر آئے گی تو 8 بجے کے آس پاس 8:05 جو ہے وہ سنائی جائے گی. اس سے پہلے ابھی ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ اگر یہ بھی ممکن ہے اس وقت بھی اگر ججز تشریف لے آتے ہیں، کورٹ نمبر 1 کھولا جاتا ہے، لوگوں کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تب بھی میرا نہیں خیال کہ 8 بجے تک یہ فیصلہ سنایا جا سکے. اس سارے پروسیجر کے اندر بھی عقیل صاحب میرا خیال ٹائم لگتا ہے عموماً. آپ کا کیا تجربہ ہے، کتنا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ مگر کورٹ میں لوگوں کو داخل ہونے کا اور ججز کے آنے کا وہ 10-15 منٹ میں ہو جائے گا مکمل. لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ججز نے ججمنٹ پہلے ہی ڈکٹیٹ کروا دی ہے یا مختلف نکات کے اوپر اتفاق کر لیا ہے مشاورت ساری مکمل کرنے کے بعد ججز کی، تو یقیناً ججمنٹ جلدی سننے کو مل سکتی ہے. لیکن اگر تاریخ کے بعد دوبارہ ججز بیٹھتے ہیں اور دوبارہ سے مشاورت ہوتی ہے، کچھ نکات کے اوپر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ چیز ہے، لیکن تو اس صورت میں ٹائم لگ سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ججمنٹ لیٹ ہو، 9 بجے سنائی جائے یا 10 بجے سنائی جائے. یہ ساری چیزوں کا امکان جو ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہے کہ ججمنٹ جو ہے وہ لکھوا دی گئی ہے یا ججمنٹ ڈکٹیٹ کروا دی گئی ہے یا ججمنٹ تیار کر لی گئی ہے. ایسی کوئی بھی اطلاعات نہیں ہے. تو یہ کورٹ میں آنے سے ہی پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ پہلے مشاورت کرنے کے افطاری سے پہلے مشاورت کر لی گئی تھی یا اب بھی مشاورت کو جاری رکھتے ہیں. عقیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ رابطے میں رہیے گا اور ساتھ جو صورتحال ہے وہ بتاتے رہیے گا. رانا صاحب آپ کوئی بات کر رہے تھے، آپ مکمل کیجئے گا. آپ کا خیال یہ ہے کہ درمیان کا راستہ نکالا جائے گا، نظریہ ضرورت اس کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ پھر یہ ملک کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ نظریہ ضرورت جو ہے اس کو استعمال کیا جائے ایک بار پھر. دیکھیں ملک کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ریمارکس آئے اور جو کہا گیا جو صورتحال ہے ویسے اس کے حساب سے، کیونکہ ملک تو چاہے گا کہ آئین اور قانون کے اندر رہیں اور اسٹرکٹلی جو سوال ہے اس پہ رہیں. بیرسٹر شہزاد الہی صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ وہ کچی لسی کی طرح بڑھ سکتا ہے سارے کا سارا نا، کہ اس کے اندر 184(3) میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. جیسے پاکستان افورڈ نہیں کر پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو لا سکتے ہیں کہ چودھری سرور نے وہ استعفی ہی کیوں قبول کیا بزدار کا جو اس کے نام لکھا نہیں ہوا تھا. مطلب اگر آپ نے اسمبلیاں صوبائی بھی توڑنی ہے، کیونکہ یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں نا، اب ہم ایزمپشن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو الیکشن کرانے ہیں، جو اٹارنی جنرل صاحب کی ریکویسٹ تھی کہ اس کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، حکومت کے وکیل نے کہہ دیا کہ میں نہیں ڈیفینڈ کرتا رولنگ کو، آپ الیکشن پہ لے جائیں کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کر رہی ہے جن کے وہ اٹارنی جنرل ہیں. تو اگر الیکشن کرانے ہیں تو پھر صوبوں کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور وہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ پھر سپریم کورٹ طے کرے گی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے، جو ایک توڑی ہے ایک متنازع کیس کی صورت میں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے. یہی چیزیں ہیں. مطلب میں اگر ذاتی طور پہ کوئی کہوں کہ جی تو پھر آئیڈیل یہی ہے کہ آئین اور قانون کو اندر رہتے ہوئے فیصلہ کریں اور پارلیمنٹ کے ممبران کو بحال کرتے ہوئے آپ ان کو اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں. کیونکہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے اس سے کبھی کیا آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ کب فائدہ ہوا؟ جنرل مشرف کو اسی کیس میں آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا گیا، کیا فائدہ ہوا؟ 3 سال انہوں نے مرضی سے ملک چلایا اور پہلے سال ہی وہ کمپرومائز پہ چلے گئے سیاستدانوں کے ساتھ. پہلے 3 سال انہوں نے مرضی سے چلائے اور باقی 7 سال بھی انہوں نے مرضی سے چلائے. نہیں، پہلے سال میں ہی وہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات میں چلے گئے اور اپنی پارٹی چن کے کاف لیگ بنائی. لیکن اب کمپرومائز ہوا. جنرل امجد جو اس وقت نیب کے پہلے سربراہ تھے جنرل مشرف کے ساتھ، وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اچھا جی اب وچ ہنٹنگ ہوگی، اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑ لو. جنرل شاہد عزیز نے کتاب میں لکھ دیا کہ کس طرح لوگوں کو چھڑایا اور پکڑا جا رہا تھا. تو وہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. لیکن آج بھی 3 سال کی نگران حکومت کا فارمولہ بیچنے والے مارکیٹ میں موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز ایک دفعہ کسی جج کو لگا دیں نگران حکومت میں 3 مہینے کی بجائے 7 مہینے دے دیں تو پھر وہ 7 مہینے تو ایکسٹینڈ ہوتے جائیں گے. نہیں ابھی یہ کام رہتا ہے. ابھی جیسے یہ میں مثال دوں آپ کو، عشرت حسین اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، سول سرونٹ تھے پہلے. وہ جنرل مشرف کے ساتھ 3 سال اصلاحات کھیلتے رہے اور یہی چورن انہوں نے عمران خان کو بیچا 3.5 سال اور اینڈ پہ ریزائن کر گئے اور اب پھر کیئر ٹیکری کے لیے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے شہباز شریف کے لیے پوری کتاب لکھی اور وہ 2018 میں امیدوار تھے کہ نون ان کو
کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام دے دے, کیونکہ یہ لوگ اس طرح کے مارکیٹ میں بے شمار ہیں جن کے پاس یہ چورن ہے کہ ہم ہر چیز ٹھیک کر سکتے ہیں اور کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا. کو بیسیکلی فائلز ہیں نا, کوئی نگران حکومت کی کچھ فائلز ہیں, کچھ عبوری حکومتوں کی فائلز ہیں, کچھ ٹیکنوکریٹس کی فائلز ہیں, اسی میں سے لوگ نکل آتے ہیں. اور بعض اوقات جب ان کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں کھوسا صاحب نے دیا تو وہ بیچارہ جس کو بری کیا وہ فوت ہو چکا تھا, کیونکہ ہماری جو لسٹیں ہیں وہ اپ گریڈ نہیں ہوتی. اور ہر آپ کو یہ بھی پاکستان کے اندر شہزاد صاحب, پاکستان کے اندر یہ بھی اس قسم کی ایگزامپلس موجود ہیں کہ ایک شخص کا ووٹ ریلیز ہوا اور اس نے ووٹ ڈال دیا اور وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہو گیا, لیکن پتہ چلا ووٹر 2 سال پہلے انتقال کر گیا تھا. تو پاکستان میں کیونکہ لسٹیں اپ گریڈ نہیں ہوتی تو اس سے اس قسم کے کرائسس بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹیکنوکریٹس کے اندر بھی یہ پرابلم ہے, جب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنتی ہے ہر بار ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہوتا. چودھری صاحب آپ کو چھوٹی سی بات پہ مزے کا ایک میسج آیا ہے, کیونکہ اسلم رئیس ثانی صاحب اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں کہ ڈالر 191 کا ہو گیا اور روزے ہم رکھ رہے ہیں اور درجات ڈالر کے بلند ہو رہے ہیں. واہ واہ, یہ اسلم رئیس ثانی صاحب نے فرمایا. ہاں جی, اسلم رئیس ثانی صاحب کچھ بھی فرما سکتے ہیں. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تاخیر ہے یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر سیاسی تھیوریز بہت بکتی ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ وقت سے پہلے ہو جائے اس کے بارے میں ایک سازش ہوتی ہے, اس کی ایک تھیوری ہے, اور اگر وہ وقت پہ ہو جائے تو اس کی تھیوری ہے, اور اگر وہ وقت کے بعد ہو تو پھر ایک تھیوری ہوتی ہے. دیکھیں آئی تھنک یہ جو تاخیر ہوئی ہے یہ تو معمولی سی تاخیر ہے. آپ اس بات پر غور کریں نا کہ یہ ویسے ہی بڑا انہونی معاملہ ہوا ہے. سنڈے کو عدالت بیٹھی ہے, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے انہوں نے 4 دن کیس سنا ہے, اور آج دوپہر کو ریزرو کی ہے 5 گھنٹے بعد فیصلہ. تو آئی تھنک گھنٹے 2 گھنٹے کا آپ مارجن دیکھ لیں تو کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن جو باقی آپ کی باتیں میں سنتا رہا ہوں, دیکھیں تھوڑی سی ہسٹری میں اگر آپ یہ کانٹیکسٹ ذہن میں رکھ لیں, آپ نے ایل ایف اوز کا ذکر کیا, رانا صاحب نے اس کی تائید کی, آپ اس بات پر غور کریں. کوٹوں نے ججوں نے تو جو ٹھپے لگائے سو لگائے. یحییٰ خان کی ایل ایف او کو آپ کی 1973 کے آئین میں آپ کی پارلیمان نے سینکٹیٹی دی. ضیاء الحق نے 77 سے لے کر 85 تک جتنے ایل ایف او پاس کیے, جتنی ترامیم کی, آپ کی پارلیمان نے 8ویں ترمیم سے اس کو سینکٹیٹی دی. جنرل مشرف کو اگر 2000 میں سپریم کورٹ نے اجازت دی آئین میں ترمیم کرنے کی, تو یہ پارلیمان آپ کے یہی بیٹھے ہیں, اور یہی اس وقت ایم ایم اے لیڈ کر رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن کا اعزاز لیا اور 17ویں ترمیم میں ووٹ کیا ود جنرل پرویز مشرف. اور اس میں نا شہزاد صاحب ایک پرانی تھیوری ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو کو بندوق مل جاتی ہے, تھوڑی سی تو جب ایک آپ ڈاکہ ڈالنا چاہیں گے کہیں نہ کہیں اسلحہ بھی مل جائے گا, اور اگر آپ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیم بھی مل جاتے ہیں. تو وہ جب یہ فیصلہ کر لیا ہے طاقتور حلقوں نے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر مارشل لا لگانا ہے, تو ان کو سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے. پھر چوتھی بات بھی سن لیں نا, 2007 میں جتنے ایل ایف اوز لگے اس کو سپریم کورٹ نے پہلے تو اپ ہولڈ کیا, لیکن جب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ آیا, نہ صرف 2007 کے ایل ایف او ریورس ہوئے, انہوں نے جو سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ, جو آپ بات کریں نا ریورسل ان ٹائم, پورا اسلام آباد ہائی کورٹ جو بنا تھا 2 سال اس نے کام کیا تھا. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وجود ختم ہو گیا جب تک 18ویں ترمیم نہیں آئی اگلے سال تک. تو ایسی انہونی بات نہیں ہے. The court can also turn back time, جو آپ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ممکن نہیں ہے. اینڈ دین جب 18ویں ترمیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور جو ہی فیصلہ آتا ہے آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے تاکہ اس فیصلے پر بہتر بحث ہو سکے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص وکیل نہیں ہے, آپ اس کے بارے میں زیادہ بہتر رائے دیں گے. تو اس وقت تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. رحمان سے یہ فرمائیے گا, آپ ابھی تک قائم ہے 69 پہ کہ عدالت اس کو نہیں چھوڑے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے اس کے علاوہ عدالت اس پر رائے دیے بغیر عدالت آگے جا نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں پہلا تو عدالت کے سامنے ایک سوال تو یہ جوریسڈکشن طے کرنی ہے. چھوڑ دی کیا 69 کی بات چھوڑ دیا؟ نہیں 69 پہ تو میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے اس پر فیصلہ دینا ہے, اسی پر تو فیصلہ آئے گا. اور آپ کہہ رہے تھے کہ 69 سے آگے بھی ہٹ کر فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ عدالت جا تو سکتی ہے جس طرح سے شہزاد صاحب کہہ رہے تھے, لیکن یہ غیر معمولی ہوگا. اور دوسرا دیکھیے فیصلہ بھی آیا نہیں ہے 69 کے بارے میں آپ نے یہ فیصلہ آیا نہیں ہے, لیکن ہم نے یہاں پر بہت ساری تھیریاں بنا لی ہیں کہ نظر ضرورت بھی استعمال ہو رہا ہے, اور وہ چیزیں یہ بھی ہو رہی ہیں, اور وہاں سے ججز بھی آ رہے ہیں, اور سلطان راجہ بھی پہنچ گئے وہاں. دیکھیں رانا صاحب فیصلے کا تو انتظار دیکھیں انہوں نے فیصلے کا تو انتظار نہ انہوں نے مانی اس وقت کہ جی نہیں انتظار کر اوپن ووٹ ہو سکتا ہے. نہیں, جب بحث ہوئی میں تو سپریم کورٹ میں آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن مطلب قابل شناخت نہیں ہو سکتا, اور آج انہوں نے صدر کو خط کا جواب بھی بھیج دیا.
کہ یہ ہیں 4 مہینے کی چیزیں جو ہمیں چاہیے. اب یا تو کہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی ٹائم دے دیں, یا پھر کہیں کہ نہیں ہم سب کچھ خود کر دیں گے اور آپ الیکشن کمیشن کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جو یہ فیصلہ کرے گا الیکشن کی ڈیٹ کا. دیکھیے اس پہ 69 پر تو میرا خیال ہے آرٹیکل 69 پر فیصلہ دیے بغیر عدالت کہیں آگے اور جا ہی نہیں سکتی. تو اس پہ جو فیصلہ آئے گا وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر یس یا نو میں ہوگا. وہ یس یا نو میں ہوگا, درمیانی راستہ نکل نہیں سکتا. 69 کے تحت پارلیمنٹ کی ہر کاروائی جو ہے وہ عدالت کے دائرے سے باہر ہوتی ہے. سر اس کے علاوہ یہ کوئی درمیانی راستہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سب لوگ بات کر رہے ہیں, آرٹیکل 69 پہ کوئی درمیانی راستہ ہو نہیں سکتا. اسپیکر کی رولنگ ہے, یا وہ رولنگ اس نے صحیح دی ہے یا اس نے جو ہے وہ غلط دی, ہم بھی اور اس پر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ بات کہ راستہ اس کے بعد آتا ہے کہ پہلے اسے سیٹ اسائیڈ کریں گے تو پھر اگلے جی. تو یہ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کا جو گورنمنٹ کا مین تھا آرگومنٹ تھا پورے کیس کے اندر کہ نمبر 1 کورٹ کی جورسڈکشن نہیں, اور نمبر 2 یہ لیگل ہے. اچھا, اب جو لیگیلٹی والا پوائنٹ ہے اس پر عدالت کے آپ آخری 2 دن کے ریمارکس دیں, وہ بڑے ٹف ریمارکس ہیں. اور ویسے ہماری عدالتی تاریخ ہے کہ ریمارکس کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. دیکھیں آپ اگر ہر چیز جو ہے وہ تاریخ کے آئینے سے دیکھنی ہے اور ہر چیز آپ نے نظریہ ضرورت کے آئینے سے دیکھنی ہے تو پھر میرا خیال ہے فیصلے کا انتظار کرنا چھوڑ دو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلے سے پہلے فیصلے پر تجزیے ہو رہے ہیں. اس شہر میں 31واں سال ہے اور جب میں پہلے دن آیا تو یہ کہا گیا کہ عدالت کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ فیصلے نہیں ہوتے, لیکن ان 31 سالوں میں جو ریمارکس آئے ہیں فیصلے اسی طرح ہیں. اسی طرح بالکل. کہیں انہوں نے پاناما کیس میں بھی تو رام صاحب یہی ہوتا تھا. پاناما کیس میں ہر روز ہم رات کو بیٹھتے تھے, ہر پارٹی کے پاس 3 نکل گیا, پھر پھنس گیا, اگلے دن سزا دے دی, کسی چیز میں بھی دے دی. دیکھیے ٹائم بڑا بدل چکا ہے چاہ رہے تھے چودھری صاحب, ٹائم بڑا بدل چکا ہے. یہ پاناما کیس پہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے گا, کوئی اس طرح سے ہوگا اس طرح سے ہوگا. اس وقت رانا صاحب نے اس وقت نہیں, رانا صاحب نے تو نہیں کہا تھا, لیکن اس وقت بھی بات یہ ہوتی تھی ملزم کو بری کیا جاتا ہے. نہیں, رانا صاحب نے نہیں تھا کہا, اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں. لیکن یہ کہا جا رہا تھا درمیانی راستہ نکلے گا. ضروری نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ 6 دن ہوئے, اس میں عدالت کے اوپر کوئی ایک پریشر تو ہے لیکن کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں کہ کوئی درمیانی راستہ. منصور صاحب کے پاس جانا دیں. منصور صاحب, اب نا 69 آرٹیکل ایک ایسی بون آف کنٹینشن ہے جس کو یا تو نگلنا پڑے گا یا اگلنا پڑے گا. اب اس کے دونوں جو دیکھیے گا صورتحال وہ یہ ہے کہ اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ 69 کو کچھ عرصے کے لیے ہم معطل کرتے ہیں, یہ اسپیکر کے پاس یا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا بیٹھ کے فیصلہ کر لے. اس کے کچھ نتائج ہوں گے. اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کی کاروائی یا پارلیمنٹ کی کوئی تحریک یا پارلیمنٹ کا کوئی فیصلہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا اس فیصلے کی بنیاد پہ. اور اگر ایک دوسری صورتحال جس میں یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے, عدالت یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت ہم پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں کسی قسم کی انٹرونشن نہیں کر سکتے, لہذا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کر لے. اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ اس کے بعد پاکستان میں کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکے گی. تو دونوں سائیڈوں پہ کچھ نہ کچھ خطرہ ہے, کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہیں. تو آپ کس بینیفٹ کو زیادہ اہمیت دیں گے اور کس خطرے کو زیادہ اہمیت دیں؟ اچھا جاوید چوئی صاحب, اگر آپ جتنے بھی حکومت والی سائٹ سے جو وکلا آئے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہو, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ہو, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو, یا پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل ہو, میں نے سارے ریمارکس ایک ایک کر کے پڑھے ہیں جتنے بھی اس کیس سے متعلق بنے ہیں نا. وہ جس طرح ابھی عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے تھے, میں نے سارے ریمارکس پڑھے. میرے خیال میں شاید کوئی ایک بھی مس نہیں کیا. میں بھی یہی موڈ ایکچولی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ بینچ کا موڈ کیا ہے. میں نے دونوں سائٹ سے, بابر اوان صاحب نے آرٹیکل 69 کے اوپر جو ہے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی, اس کو اپنا ڈیفنس بنایا. علی ظفر صاحب نے جب اپنی آرگومنٹس دیے, انہوں نے بھی 69 کو اپنا ڈیفنس بنایا. لیکن اٹارنی جنرل نے جب اپنے جب آرگومنٹس دیے تو انہوں نے, بلکہ علی ظفر صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ آرٹیکل 69 جو ہے یہ آگ کی دیوار ہے اور آپ جو ہے اس آگ کی دیوار کو پھلانگ کے اس سائڈ پہ نہیں جا سکتے. لیکن پھر جب اٹارنی جنرل کی باری آئی تو انہوں نے خود یہاں پہ کھڑے ہو کے علی ظفر صاحب کے آرگومنٹس کے توڑ میں ایکچولی یہ بات کی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آرٹیکل 69 جو ہے کوئی آگ کی دیوار ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹروین کر سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی غلط چیز تو نہیں ہوئی. میرے خیال میں رحمان چونکہ کورٹ میں تھے, انہوں نے آرگومنٹ یہ دیکھا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینچ کو دونوں رستے دے دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی سائڈ سے. اگر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے جو ہے وہ اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں, دونوں سائڈ پہ جا سکتے ہیں. علی ظفر صاحب کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں اور دوسری سائڈ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. لیکن ایک صرف بات, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی
69 को बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को आज छेड़ना पड़ेगा, इसे रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर इजाजत दें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इजाजत दें, इस पर बहुत सारी डिसीजन मौजूद हैं। इस पर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी और फहमीदा मिर्जा वाली डिसीजन मौजूद है। उससे पहले जहां मदद अली की पिटीशन थी जो सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक थी स्पीकर के इख्तियारात पर, फिर शमसुद्दीन केस है जो बलूचिस्तान असेंबली का केस है वो मौजूद है। इवन पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को भी जो है वो अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज किया जा चुका है और अदालत उस पर कह चुकी है कि अदालत की बाज मामलात में जहां पर आपके बुनियादी हकूक का मामला आ जाता है वहां पर अदालत की ज्यूरिसडिक्शन एस्टैब्लिश होती है। तो ये कोई पहला केस नहीं है। क्या आर्टिकल 5 के हवाले से पहला बुनियादी हकूक में से है ये? देखिए, आर्टिकल 5 के हवाले से ये पहला केस है और आर्टिकल 5 में गवर्नमेंट पर जो बार बार क्वेश्चन होते रहे, 2 दिन हमने आर्गुमेंट देखे हैं नईम बुखारी से, बाबर अवान से जो वजीर आजम के वकील थे और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील से, उनसे बार बार पूछा गया कि आपके पास आर्टिकल 5 का सबूत क्या है। अब यहां पर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले कि कोई कमीशन की बात करती, जैसा फवाद चौधरी ने आज वो कमीशन की बात की, ये मेरा ख्याल है वो ग्राउंड है जहां पर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चैलेंज है कि उनके पास स्पीकर का 69 पहले कोर्ट में जा चुका है, वापस आ चुका है, इस पर अदालती नजीरें मौजूद हैं, लेकिन जिस बिना पर जो फैसला किया गया वहां पर गवर्नमेंट को आज रीडिफाइन करना पड़ेगा कोर्ट को या नहीं? क्या आर्टिकल 5 या आर्टिकल 69 को? आर्टिकल 5 तो ज़ाहिर है ही वो। देखिए, मेरा नहीं ख्याल रीडिफाइन करने की जरूरत है। आर्टिकल 69 में उसमें 3 चीजें जो हैं वो जो वकला से बात होती है वो कहते हैं प्रोसीडिंग्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं, और तीसरा जो कि अपने जो कोर्ट जो डे टू डे अफेयर्स जिनको कहते हैं वहां पर जो है वो आ सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर स्पीकर क्राइम जो है, लेकिन अगर स्पीकर ये कह दे कि ये असेंबली जो है वो 5 के बजाय 10 साल की होगी तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो आइन में आइन से मुतसादिम हो जाता है। आर्टिकल 95 के खिलाफ आर्टिकल 5 लगा वो आइन से उन्होंने कोशिश की और ये गंद पड़ गया। जो कोशिश थी ना हुकूमत की उस वक्त की, वो तो कामयाब हो गई कि देखे ना, उसने एक मौका दिया, इन्होंने फटाफट असेंबलियां तोड़ी, सदर साहब ने उसको मान लिया और आज हम सब उस पर बहस कर रहे हैं। इस मुल्क में डॉलर 190 पे चला गया, जो क्यास पैदा करना था वो हो गया है, शरह सूद बढ़ गई है। अब हम सब लड़ते रहे, इमरान खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, बन्नी गाला में भी, पीएम हाउस मैं चॉइस सब कुछ कहना चाहूंगा जो पुरानी थी उन सब मंसूर साहब मैं ये कह रहा हूं कि आपने बात है, एक मिनट के लिए, एक दिलचस्प बात एक मिनट के लिए, बुखारी साहब को मैं बड़ा पुराना जानता हूं, ये पहला रमजान है जिसमें नईम बुखारी साहब को रोजा लगा बाकायदा, और अदालत ने कहा आप अपने आज आर्गुमेंट मुकम्मल कर लें, तो नईम बुखारी साहब ने कहा कि मेरा रोजा है और रोजे की वजह से मैं आज आर्गुमेंट मुकम्मल नहीं कर सकता, कल करूंगा। और नईम बुखारी साहब ये भूल गए कि कल भी रमजान है। उन्होंने कहा आज मेरा रोजा। चलिए जी मंसूर साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो आर्टिकल 69 की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर चलें, अभी तो मामला तहरीक अदम इत्तेमाद का ना। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अच्छा जी इसको वापस कर दिया जाता है, असेंबली बहाल कर दी जाती है, मैं कल को उसके बाद जाहिर बात है चले तहरीक अदम इत्तेमाद उसके बाद मंजूर भी होगी, वजीर आज़म इमरान खान साहब हट भी गए, आपने अब नया वजीर आज़म मुंतखब करना है, वहां पे ऐवान के अंदर वोटिंग होती है, 172 बंदा आपको चाहिए जो वोट हासिल करेगा और अगला वजीर आज़म बनेगा। यहां पे स्पीकर जो है, इलेक्शन होता है, एक बंदा 175 वोट हासिल करता है, एक आदमी जो है 140 वोट हासिल करता है। स्पीकर ये कहता है कि जनाब ये जो 175 हैं ये सारे के सारे बिके हुए थे, ये सिंध हाउस में पैसे लेके आए हुए, हम इनके वोट ही नहीं मानते, ये जो 145 वाला ना ये आज से मुल्क का वजीर आज़म है। अब क्या ये चीज चैलेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती अगर स्पीकर इस तरह की रूलिंग दे दे तो? नहीं, मैं वो क्राइम है। एक मिनट, स्पीकर के खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक भी बहाल हो जाएगी, सर वो नहीं चेयर कर सकता। देखिए, ये चेयरमैन सेनेट वाले फैसले का बार बार हवाला दिया गया है। चेयरमैन सेनेट वाला जो फैसला था मंजूर, बाकी सब लोगों के लिए मेरे ख्याल है पता होना चाहिए, उसमें कोर्ट ने वाजे कहा है कि आपके पास एक रेमेडी मौजूद है, आप दोबारा जो है वो चले जाएं पार्लियामेंट में, सेनेट में चले जाएं और आप मूव कर दें नो रेजोल्यूशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, छोटी सी बात, तो खत्म हो जाएगी बात। खुफिया राय दही, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन ओपन होना है, इसमें छुप के कुछ नहीं होना, इधर और इधर सबने सामने जाना है, गिनती भी ओपन है। बस ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एक रुकन दोनों हाथ खड़े कर दे, तभी वो एक ही साइड पे जाएगा क्योंकि जाएगा दोबारा कि हाथों में इजाफा हो गया। और बाज़ ये भी हो जाता है, याद रखिए कि जहाँ पे हाथ खड़े करने होते हैं रुकन दोनों हाथ खड़े। देखिए, अच्छा एक और नज़ीर भी इसमें है, मियां नवाज शरीफ की जब असेंबलियां जो थी, जब वो टूटी थी और वो राना साहब गालिबन कोई
30 या 40 दिन बाद जो है वो 29 दिन के वज़ीर आज़म के बाद जो है वज़ीर आज़म थे बलखशेर मज़ारी, बलखशेर मज़ारी 29 दिन के। लेकिन जब वो वापस आए तो वो फिर असेंबलियां तोड़ फिर काकड़ फार्मूला आया ना, फिर काकड़ फार्मूला कि जब विश नहीं थी तो फिर फंसा लिया। इसमें ये क्या कर सकता है? अच्छा मंसूर है, ये जो बलखशेर मज़ारी साहब थे उनकी जिंदगी का बड़ा दिलचस्प वाक़या जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बुखारी साहब, वो जो बलखशेर मज़ारी साहब अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए और दूसरी तरफ केस चल रहा था मियां नवाज शरीफ साहब का। तो एक मैरियट के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन था जिसमें वो बतौर प्राइम मिनिस्टर वो उसकी सदारत कर रहे थे, वो स्टेज पे बैठे हुए थे। अभी उनकी तकरीर होनी थी और जो मेज़बान थे वो तकरीरें कर रहे थे और इस दौरान पीछे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बहाल कर दी और अभी मज़ारी साहब वहां पे बैठे हुए थे तो सारी गाड़ियां, सारा स्टाफ जो है वहां से चला गया, वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास चले गए और बलखशेर मज़ारी साहब सिर्फ स्टेज पर अकेले बैठे हुए थे थोड़ी देर बाद, और किसी दोस्त को उन्होंने आगे कहा कि मुझे लिफ्ट दे दो, मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। यानी उनके पास गाड़ी भी नहीं थी जो उनको, और उनका पोता ही हकीकत है, उनका पोता ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है, दोस्त मोहम्मद मज़ारी। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब। जी मंसूर साहब, आप कुछ कह रहे थे। मेरा ख्याल सवाल की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि ज़ाहिर फ्री फॉर ऑल है। जिस तरह डॉलर है ना, डॉलर अपना फैसला खुद कर रहा है, आप अपने सवालों का जवाबों का खुद फैसला करें। नहीं, मैं सर, क्योंकि हम में से ना मेरे ख्याल में रहमान जो है वो एक स्टेप हमसे ज्यादा आगे हैं, इसलिए क्योंकि ये कोर्ट रूम के अंदर खड़े रहे हैं, इन्होंने कोर्ट रूम में जाके इन्होंने वो सारे आर्गुमेंट्स सुने भी हैं। मेरे ख्याल में रहमान हमारी गाइडेंस जो है वो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जजेस के तासुरात जो थे वो, क्योंकि हमारे पास ना रिटर्न कॉन्टेक्स्ट आते हैं, रिटर्न टिकर्स आते हैं हमारे पास, हम उसके पीछे जो एक स्ट्रेस होता है, एक फील होती है, वो हम नहीं जज कर सकते। तो रहमान अगर हमारी रहनुमाई फरमाए तो मेरे ख्याल में इनसे जरा सुनने में ज्यादा मजा आएगा। हाँ, मेरा रहमान साहब के साथ लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये डर डर के बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, खुल के नहीं तासुर दे रहे। आप आमिर साहब हम यंग हैं, आमिर साहब एक मिनट, रहमान एक मिनट, मैं आमिर साहब, आप बार बार हमें कहते हैं हम लोग यंग एंकर हैं, मर्द बने। अच्छा, तो मंसूर साहब आपको कह रहे हैं मर्द बने। नहीं, उन्होंने कहा डर, एहतराम हम कह रहे हैं। देखिए, अदालत के अंदर ये जो 5-6 दिन जो समाअत हुई है, पहले 2-3 दिन तो अपोजिशन के जो लोग थे वो इस हवाले से पूरी उम्मीद थे कि जल्दी कोई फैसला आ जाएगा। आप 6 दिन मुसलसल जाते? नहीं, मैं 6 दिन मुसलसल नहीं गया था, मैं 2-3 दिन जो है वो दरमियान में जो है वो वहां पर मौजूद था, आर्गूमेंट्स होते रहे, लेकिन अपोजिशन के लोगों को कुछ उम्मीद थी। फ्रस्ट्रेशन आज भी हमने देखी है और गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन के कुछ लोगों की फ्रस्ट्रेशन देखी है, बल्कि निकलते हुए बहुत सारे लोगों से जो PMLN के कुछ सीनियर लोग थे उनसे मैंने पूछा कि जी कि आपका क्या ख्याल है जो समाअत जब खत्म होगी, तो उनमें से बहुत सारे लोगों का, चाहे साहब मैं नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनमें बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये कोई दरमियानी रास्ते की तरफ जो है वो चीजें जा रही हैं। नहीं, ये ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे, ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे, गवर्नमेंट के लोग नहीं, ऑपोजिशन के लोग जो है वो ये कह रहे थे कि ये बातें जो है वो दरमियानी रास्ते की तरफ जो है वो जा सकती है। आपकी कथा कलामी कर रहा हूं मैं, अकील अफसर साहब को दोबारा दे दूं, वो हमारे लाइन पे है मुसलसल, क्योंकि जो लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है सिर्फ वो अकील साहब को ही पता होगा। अकील साहब ये फरमाइए, अब क्या सूरत हाल है, क्या जजेस तशरीफ ले आए? ये 5 जजेस जो हैं वो तो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन कमरा अदालत नंबर 1 को खोल दिया गया है। वहाँ का ऑडियो सिस्टम जो है उसे चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोग आने वाले थे उनको सबको कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिल कर दिया गया है, और जो लोग थे, जो जूनियर वकला थे, जो वकला के साथ स्टाफ होता है, वो उन सभी को कोर्ट रूम नंबर 6 और 7 में बिठा दिया गया है। साउंड सिस्टम चेक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी फैसले का वक्त है वो करीब नहीं आया, क्योंकि जजेस जो हैं अभी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचे। तो इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि शायद अभी 15-20 मिनट या आधा घंटा मजीद लगेगा, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। जी अकील साहब फरमाइएगा, कभी पहले भी इस किस्म का बंदोबस्त हुआ है कि ऑडियो सिस्टम इस तरह इंटैक्ट किया गया हो, उसको उसमें इजाफा किया गया हो, बाहर लाउड स्पीकर लगाए गए हो कि ज्यादातर लोग इस फैसले को सुन सके, ये पहली एग्जाम्पल है? देखें, ये बिल्कुल पहली एग्जांपल है, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में ये इम्प्रूव सिस्टम जो था और जो वीडियो लिंक था वो सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था। साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार थे उनके दौर में, उनके जब वो चीफ जस्टिस थे तो उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक साउंड सिस्टम लगाया गया था। लेकिन एक कोर्ट की आवाज़ को दूसरी कोर्ट तक पहुँचाना ये जस्टिस उमर बंदयाल के दौर में ही किया गया है। इससे पहले जो हमने 2-3 बड़े मुकदमा सुने, उसमें पनामा का केस था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली का केस था, इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो केस थे, और इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में जो उनकी हुकूमत थी उस हवाले से भी मुकदमा को कवर किया। लेकिन ये पहला
में बहुत ज़्यादा रश है। इंटरनेशनली मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, वर्कर्स भी मौजूद हैं, वकला की भी बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पर, सियासी जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इस मुकदमे का फैसला क्योंकि बराह रास्त सियासत से, मुल्की सियासत से और मुल्की जो उसके साथ मुंसलिक है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है। सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा इंतजाम हैं। आम हालात में जब लोगों की तादाद बढ़ती है तो जाहिर बात है पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी जो है इंटरनल सिक्योरिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर लगाई गई है वो भी बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सिक्योरिटी के स्क्वाड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत बाहर। अच्छा फरमाइए, जो पुलिस ऑफिसर किस लेवल के पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे, एसपी लेवल के, एसएसपी लेवल के, डीआईजी लेवल के, या फिर आईजी साहब खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं? देखिए आईजी साहब तो नजर नहीं आए, लेकिन डीआईजी, एसएसपी, एसपी जो है वो तो मामूल में भी सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंचार्ज जो होते हैं वो एसपी लेवल के लोग ही होते हैं, लेकिन आज एसएसपी, डीआईजी जो है, ये डीआईजी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, एसएसपी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसपी जो है वो बाहर की सिक्योरिटी को देख रहे हैं, डीआईजी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जगह जगह के ऊपर जो मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों के जो दस्ते हैं, कमांडर्स के जो दस्ते हैं, उनको जगह जगह पर खड़ा किया गया है ताकि अगर जजमेंट किसी एक तरीके के खिलाफ आती है, जिसके खिलाफ आए, उसकी जानिब से किसी भी किस्म का एहतजाज या नारेबाजी, इस किस्म का रवैया जो है वो ना अपनाया जाए, और कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए। इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो कमरा अदालत नंबर 1 है वो इन तमाम इंतजाम के बावजूद, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि 70 to 75% लोगों को कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उससे पहले ही रोक लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमरा अदालत नंबर 1 है वो हम ये कह सकते हैं कि खच भर चुका है, वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं है इन तमाम इक़दाम के बावजूद भी। ये फरमाइए, लाउड स्पीकर कहाँ लगे हुए हैं? क्या पार्किंग तक लगे हुए हैं या फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, उनके कॉरिडोर में? देखिए सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 के अंदर जो साउंड सिस्टम है उसको लगाया गया है, इसके अलावा कोर्ट नंबर 1 के बाहर जो है उधर भी लगाया गया है। इसके साथ कोर्ट रूम नंबर 6 है, कोर्ट रूम नंबर 7 है, इन दोनों अदालतों में भी लोगों को बिठाया गया है, आने वाले जो केस सुनने का फैसला सुनने के लिए उनको यहाँ पर भी बिठाया गया है। तो टोटल मजमूई तौर पर 4 मुख्तलिफ गैलरीज कह लें या 4 मुख्तलिफ रूम्स कह लें, और उनमें ये साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। साउंड सिस्टम को चेक कर लिया गया है और अभी तो जो है वो स्टाफ ने साउंड सिस्टम को क्लियर कर दिया है। साउंड सिस्टम में कुछ मसला आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर स्टाफ आया था, उन्होंने इसको क्लियर किया है। और ये तमाम हैं जो हमें स्टाफ ने बताया कि ये तमाम इंतजाम बराह रास्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की हिदायत पर किए गए हैं। और आप किसी स्पीकर के करीब खड़े हैं या दूर खड़े हैं? अगर करीब खड़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हम चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब फरमाएं वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है पूरी कौम तक पहुंचना चाहिए। अगर आपके करीब डीएसएनजी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाउड स्पीकर के करीब उसको ले जाएं, और अगर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन पे आप रिकॉर्ड करके फौरी तौर पे हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम कौम के साथ शेयर करें कि जो कुछ अदालत के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया उसको मनो अन हमने आपके सामने पेश कर दिया। तो मेरी अकील साहब आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपना काम कीजिए। जब भी आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। इस दौरान आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मंसूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे नसीम हसन शाह साहब, मशहूर चीफ जस्टिस थे, और उनके दौर में बड़े ही मुतनाज़ा केसेस का फैसला हुआ। मियाँ नवाज साहब की बहाली जो थी वो भी हुआ, और भुट्टो साहब के केस का जो फैसला था उसमें भी वो शामिल थे। वो बड़े दिलचस्प किस्म के इंसान थे, एक लतीफ़ा गो हंसमुख किस्म की शख्सियत थे। उन्होंने एक बार एक वाक़या सुनाया बड़ा मज़े का। वो कहने लगे, जब मैं वकील था तो हमारे एक सिविल जज साहब थे जो हर स्टे आर्डर को रिजेक्ट कर देते थे, यानी कोई भी दरख्वास्त उनके सामने स्टे आर्डर की रखी जाती थी तो उसको रिजेक्ट कर देते थे। कहने लगे मेरा एक ज़ाती मसला था, तो अब क्योंकि अजीज़ का केस था तो अब उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा था, तो मेरे अजीज़ ने बड़ा जोर दिया कि आप जाओ उसके पास। तो मैंने उनसे कहा कि यार वो हर स्टे आर्डर को मनसूख कर देते हैं, जब भी उनके सामने दरख्वास्त रखी जाए तो उसका एक ही जवाब होता है कि बस नहीं, रिजेक्ट है। तो मेरे कहते इतना मुझे जोर दिया कि मैं मजबूर हो गया और मैं चला गया। अब मैं कहना मेरे पास ऑप्शन था, एक था कि मैं अदालत में जाऊं उनके पास। तो मैंने सोचा कि अदालत में जब जाऊंगा तो बेइज्जती बहुत होगी, क्योंकि वो सिर्फ वकील की दरख्वास्त रिजेक्ट नहीं करते थे, बेइज्जत भी करते थे। तो कहने लगा मैंने सोचा कि जो चैम्बर में चला जाता हूँ जब वो खाना खा रहे होंगे। कहने लगा वो लंच फरमा रहे थे, तो मैंने अर्दली के जरिए अंदर पैगाम भिजवाया और चला गया। तो उनके सामने खड़े होके ना, तो मैंने कहा जी जज साहब मैं आपके लिए एक स्टे की दरख्वास्त लेके आऊँ। कहना खाना खाते खाते उन्होंने कहा रिजेक्ट है। तो मैं कहने लगा जी, मैंने उसे कहा जी अजय तो दरख्वास्त मेरे बोझे थे, तो जज साहब ने कहा बोझे थे रिजेक्ट है।
ججز کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں اور جب وہ اختیارات ایکسرسائز کرتے ہیں تو کسی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں. ایون آپ کی عدالت آپ کے جیب کے اندر بھی اگر درخواست ہوگی تب بھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے. جی منصور صاحب. میں چوئی صاحب لیکن یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ درخواستیں تو بعد میں گئی تھیں, یہاں پہ تو سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس کو خود نوٹس لے لیا نا, تو اب اپنا نوٹس لیا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر میرے خیال میں جو افسوسناک بات ہے, جو کچھ بھی ہم نے پچھلے ایک مہینے میں دیکھا ہے, مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جس طرح پولرائز ہو گیا ہے, اور یا تو آپ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ ہیں, یا پھر آپ اپوزیشن اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ ہیں. مڈل گراؤنڈ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آج ایسی سٹیج کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور ان تمام سیاسی جماعتوں کی وجہ سے. مطلب یہاں پہ لوگوں نے اگر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ پھر ڈنڈا ہی چل جائے یہاں پہ, بہتر یہ ہے کہ مارشل لا ہی لگ جائے یہاں پہ, تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ بار بار جمہوریت آتی ہے لیکن ایک ایسی سٹیج پہ آ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بار بار پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں یار, ان سے سارے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں, اب کورٹ روم میں آنا ہے انہوں نے. بہت اچھی بات. آپ کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز شیئر کرتے چلے جائیں کہ اس وقت تین ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے کے اندر اپنے آفس کے اندر انہوں نے افطاری کی. 3 ججز اپنے گھر تشریف لے گئے تھے افطاری کے لیے, نماز کے لیے. وہ واپس سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں تشریف لے آئے. لہٰذا 5 ججز کا پینل اس وقت پورا ہے اور کورٹ نمبر 1 کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں. اور ہمارے جو رپورٹر عقیل صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اور کمرہ, وہاں پہ مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. باقی سب لوگ کمرہ عدالت کے باہر کھڑے ہیں. احاطے کے اندر بھی لوگ اس وقت موجود ہیں. ایک ساؤنڈ سسٹم پورے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لگا دیا گیا. یہ پہلی مرتبہ ایک کسی کیس کے فیصلے ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کیا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس فیصلے کو سن سکیں. نہیں, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. وہ کہہ رہے تھے کہ باقی کورٹس میں سنا جائے گا. باقی کورٹس میں نہیں سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 2 دن جو ہے وہ رش بہت زیادہ تھا, اور پہلے دن خاص طور پر 7 میں بھی لوگ بیٹھیں گے, وہاں پہ بھی سنا جائے گا. پہلے دن خاص طور پر کورٹ روم نمبر 1 میں رش بہت زیادہ تھا, جس کے بعد ایک تو یہ کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں صرف ان کو اندر جانے کی پرمیشن دی گئی, اور جو وکلاء تھے. اس کے بعد جو نیچے والے کورٹ روم نمبر 7 اور 6 ہیں وہاں پر جو ہے وہ آڈیو دے دی گئی, اور کہا گیا کہ جو لوگ باقی لوگ رپورٹرز ہیں اور وکلاء ہیں وہ اس مقدمے کی کارروائی سننا چاہتے ہیں. لوگ ہیں وہ نہیں سن سکیں گے. کورٹ روم نمبر 1 کے باہر, کورٹ روم نمبر 1 کے باہر وہ جنرلی ویسے بھی سپیکرز ہوتے ہیں, تو وہ سپیکرز جو ہیں کورٹ روم نمبر 1 کا جو احاطہ اس کے باہر. لیکن اس کے علاوہ کورٹ روم نمبر 6 اور 7 کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ رپورٹرز لائرز بیٹھ کر وہ مقدمے کی کارروائی, بلکہ وہاں پر زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ سنائی دیتی, کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 جتنے بھی دن یہ کارروائی رہی ہے بہت زیادہ رش وہاں پر آئے. یہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں پورا پاکستان یا پورا ملک کنسرن ہوتا ہے, اور اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ آف پارلیمان یا ہائی کورٹ کسی صوبے کی بھی اس کی طرف دیکھیں اس وقت ساری جماعتیں کورٹ میں ہیں نا. پہلے تو یہ تھا کہ پاناما میں وہ ساری جماعتیں جن کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تو جن کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. اور مگر ایک آئرنی ہے چودھری صاحب, اس میں ضرور میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمان کے مسئلے ہیں, یہ پارلیمان کے اندر حل ہونے چاہیے تھے, یہ پارلیمان کے اندر ان کو راستہ پارلیمان کو نکالنا چاہیے تھا. رحمان صاحب سوال یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے باہر لے کر کون آیا؟ سیاستدان لے کر آیا نا جی, سیاستدان لے کر. جب آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ سپیس ہوگی تو اس سپیس کو کوئی نہ کوئی آ کے فل بھی کرے گا. آپ سپیس جب کریٹ کریں گے تو پھر دوسرے ادارے بھی آئیں گے. جیسے عمران خان صاحب, یہ منصور صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس دور کے بارے میں, عمران خان صاحب کی برکت سے 2 چیزیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ آئی ہیں پولرائزیشن میں پچھلے 3.5 سال میں. ایک تو اس پورے ملک میں کوئی باعزت آدمی نہیں رہا. کسی شخص جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا نہیں بڑا معزز آدمی ہے, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہو گیا, بس وہ کسی کو اپنے باعزت رہنے نہیں دیا کہ کسی کی عزت سلامت رہی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نئی بنیاد رکھی پاکستان میں کہ ہر شخص اپنے سٹانس میں فرم ہے. اگر کوئی شخص غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا نا کہ یہ مشرق نہیں مغرب ہے تو مر جائے گا, لیکن اس کو مشرق نہیں ہونے دے گا. وہ یہ کہے گا نہیں, آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے. جو سٹانس ہے اس کے اندر فرمنس اتنی زیادہ آ گئی ہے جس سے ظاہر سوسائٹیز برباد ہو جاتی ہیں ہمیشہ. جو بات پہلے کر رہے تھے کہ میرے کپتان نے جو کچھ کیا ہے کہ بھائی جو کہہ دیا ہے وہی فائنل ہے, حتمی ہے, اور اسی طرح کے انہوں نے اپنے ساتھ نورتن رکھے کہ ان کو صرف وہی مشورہ سنایا. رتن 9 نہیں تھے, زیادہ تھے. آپ تھوڑا جی توجہ دیں. ایک میں نے تو محاورہ یوز کیا, لیکن ناشتہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہمیشہ سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان, اور جن کو یہ کہہ کے نکالا کہ تم شریف کے ساتھ مل گئے, شہزاد اکبر, یہ 2 صبح ناشتے میں ساتھ ہوتے تھے,
اور सुलह के भी आते जैसे शहजाद अख्तर साहब आज हेयरिंग पे मौके वो पे इसलिए नजर आए आए कि हैं, रोजाना आ मौजूद जाता था थे। कि जी जर्मनी का वीजा लगा रहे हैं, कि उनकी बीवी जर्मन है शायद, तो वो कहते हैं मुझे तो वीजे की जरूरत ही नहीं है, वो वजाहत देने आ जाते हैं। अब वो ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ना उसने रखा जिसके लिए काम किया और ना दूसरी तरफ कहीं के रहे, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ आप हैं तो ठीक है। अब आप देखें शहबाज गिल क्या कर रहे हैं अलीम खान के साथ, और अलीम खान उनको क्या जवाब दे रहे हैं। एक चीज है कि बिल्कुल एक पाकिस्तान नई तहरीक कहानी है। इंसाफ इस सारे मामले में अभी भी नहीं, आप offense मेरे साथ पर जो आर्गुमेंट नजर कर रहे हैं या नहीं, इलियास मैं साहब आपके के साथ साथ? अच्छा, मेरे आर्गुमेंट, मैं साथ। आप नहीं, इलियास साहब आपसे करीब हैं, गुजारिश- आप इनके मैं साथ आपसे करें, गुजारिश कर आमिर रहा हूं। साहब इमरान साहब से मैं गुजारिश करता रहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी फ्रंट पे ऑफेंस पे जो है वो नजर आई है, और जब उन्होंने ये जब से इजलास हुआ और आर्टिकल 5 का मामला हुआ और ट्रेटर और ये सब बातें शुरू हुई, तो आप देखिए अपोजिशन तो तब से लेकर अब तक अपनी सफाइयां दे रही है। अभी आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन के बाद बहुत सारे लोग जो है, और जो सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही थी कि अदालत ये कहे कि हम गद्दार नहीं है, अदालत ये कहे कि ये उनके जो बयानिया जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मीडिया वॉर लड़ती है, उन्होंने पिछले सोशल मीडिया 5-6 दिन के अंदर जो है वो ऑपोजिशन पर ऑफेंस रखा है, और ऑपोजिशन जो है वो आज भी अदालत के अंदर भी खड़े होकर सफाइयां दे रही है कि हम गद्दार नहीं हैं, हम मुहिब वतन लोग हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि नहीं, इनके ऊपर जो है वो आर्टिकल जो इसके ऊपर ना मैं एक छोटी सी आर्टिकल मिसाल 5 की देता जो है वो इन्होंने अच्छा, वैसे रहमान इस साहब वक्त इमरान खान साहब की तारीफ बड़ा मुश्किल काम है वैसे, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत मैं भी दें तो करना उसके बाद चाहता आप ज्यादा कीजिएगा। आप करने नहीं देंगे मुझे। देखें मैं आपको बताऊं कि ये जो कह रहे थे ना कि ज्यादा चढ़ाई की पीटीआई ने, 2 चढ़ाइयां हुई सिर्फ, और उसके बाद नैब गायब है। एक मरियम नवाज ने जिस दिन स्टांस लिया और वो नैब लाहौर पे गई, ठीक, एक जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस की इतलाई और उन्होंने जवाब दिया। ठीक, ये जो हर एक को कहते थे ना हमने ठीक कर देना है, उस दिन के बाद से जावेद इकबाल साहब गायब है। ठीक है। नैब के नोटिस, अब तो ये और सिचुएशन होगी ना कि उन्होंने सबको कह दिया कि अब किसी को बुलाना ही नहीं, किसी केस में भी नहीं बुलाना, क्योंकि पर तो काट दिए खुद इमरान खान साहब के दोबारा ऑर्डिनेंस ने उनके, कि एक्चुअली तो वो कर नहीं सकते, लेकिन इखलाकी पोजीशन नहीं ले रहे कि हमारे जो केस बनते हैं, अब नैब को इख्तियार है कि ये खुद वापस ले लें, अदालतों पे ना छोड़े। लेकिन हराम है अगर कोई एक केस इन्होंने ये कह दिया हो कि चूंकि अब इख्तियार नहीं रहा, वो इख्तियार भी रखना चाहते हैं। ये वाहिद जगह है जहां पे ये डिफेंसिव हुए। कौन डिफेंसिव है? ऑपोजिशन वाले? नहीं, opposition ने चढ़ाई की, नैब भी डिफेंसिव हुआ, मगर और ये तो रण साहब हुकूमत पीटीआई को- वर्सेस फिर हुकूमत को- पीडीएम की बात कर रहे थे नहीं, फिर हुकूमत को वापस लेना पड़ा वो नैब की सख्ती का, कि नैब अब उनके प्रेशर के बावजूद नोटिस देने के लिए तैयार नहीं था कि हम बहुत गंदे हो चुके। अब इसके बाद ये हल निकाला कि अच्छा ये भी नहीं मानते, एफआईए में भी बशीर मेमन साहब ने सब कुछ खोल के रख दिया। अब उनको ये था कि नहीं, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है और समझ नहीं आ रही, महंगाई हो गई है, तो ये अचानक अदम इत्माद ने, जिसको ये पहले कहते थे कि ये तो मेरे लिए फेस सेविंग बन के आई है, मेरे दुआ हाथ करते खोल दिए थे, हैं, दुआ अल्लाह का शुक्र है कि ये आ गए। फिर समझ आई कि ये तो जीत रहे हैं, फिर दोबारा भागे, ये खत ले आए। अब इस खत के पीछे छुपना और भागना है, क्योंकि उनके पास बयानिया ये रह देखिए, गई। पहले एक कतरी खत आया था, अब ये अमरीकी खत आया अमरीकी खत आया, और उस अमरीकी खत में कहते हैं रिजीम चेंज करने का कहा गया, और साथ उस्मान गुलजार साहब को हटा दिया। नहीं, और खुद उस साजिश को कामयाब बनाया, अपनी असेंबली तोड़ के। देखिए राणा साहब, ऑपोजिशन अभी तक अपनी सफाइयां दे रही है इस मामले में, ये तो बात आप तस्लीम करेंगे। ये बात वैसे दुरुस्त है। क्योंकि मंसूर साहब, गद्दारी का लेवल वही जो किसी को भी कह खुला दें। खत दिया गया, एक दिया गया ना फैसिलिटेटर, अब वो नहीं है, बड़ा मसला। अब वो पाकिस्तान के अंदर ये था कि पहले 3 किस्म के इल्जाम किसी पे भी लगाया जा सकते थे। आप किसी भी शख्स को करप्ट कह सकते थे, वो पूरी जिंदगी कहता रहा अल्लाह की कसम मैं करप्शन नहीं की, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लग जाता था। आप किसी को भी इंडियन या यहूदी एजेंट करार दे सकते थे, और वो पूरी जिंदगी ये कहता रहता था ना भाई मैं इंडिया गया हूं, ना मेरा कोई ताल्लुक है, ना ही मेरा यहूद और हनूद के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को कादियानी अहमदी करार दे के आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब ये जो चौथा फिनोमेना डेवलप हुई, उससे ज्यादा खतरनाक देखें, है। लेकिन आप किसी को भी गद्दार कह सकते हैं। जिसने 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल बनाया, उनका कल बयान आ गया है, और वो इमरान खान के लिए आया है। ये जो आपने कादियानी वाली बात की है, उन्होंने कल बयान दे दिया कि हम फिर आ रहे हैं, आप फैसला दे ले, फैदाबाद हम बंद कर देंगे। ये बस उन्होंने कल बड़ा ठोक के कहा है कि ये आप फिर कानून और आइन को बदलना चाह रहे हैं निगरान हुकूमतों के जरिए, और हम आपको रास्ता नहीं। अच्छा, मंसूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप कौन लाता उनका हूं? बयान ठीक नहीं लाया कौन है अब भी? नहीं, अब नहीं, इस पे नहीं। मंसूर साहब, बात ये है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इंतजार ना किया करें, हम आपकी तरफ आएंगे। आप अपने सूबाई इख्तियारात इस्तेमाल करके जंप इन किया करें, दरमियान में खुद पड़ जाया करें। गवर्नर के तौर पे वफाकी नुमाइंदे भी हैं। गवर्नर ना हो तब भी सर, आप हमारे इख्तियारात अपने इस्तेमाल करें। सर, मैं जहां पे हमारा बैठा- कप्तान है ना जी, आपका कप्तान
میں چوہدری صاحب جہاں پہ بیٹھا ہوں نا, ہمارے پاس ہم اب بے اختیار ہو چکے ہیں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں. میں لاہور میں ہوں نا, تو میں تو بے اختیار ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں میرا وزیر اعلیٰ کون ہے. میں تو لبنا پہ بیٹھ کے کہ میں نے وزیر اعلیٰ کس کو کہنا ہے. دوسری بات یہ لاہور کو مائنس نہیں کیا جا سکتا پالیٹکس سے, یاد رکھیں لاہور میں لاہور ہے, کہتے ہیں لاہور ہے. دوسری بات یہ کہ مسعود صاحب, جی 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 یہ جو سوشل میڈیا ہے نا مسعود صاحب, یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو پوری دنیا میں صرف 3 لیڈر ہیں جنہوں نے بہت سمارٹلی استعمال کیا اور پوری دنیا کو حیران کر دیا. جو پہلا لیڈر ہے وہ مودی ہے, یعنی نریندر مودی نے سوشل میڈیا کی بنیاد پہ وہ دوسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے اور آج بھی وہ پاپولر ہیں, تھوڑی سی ایجوکیشن کے ساتھ اور مس گورننس کے باوجود, اور جو ڈویژن ہے وہاں پہ انڈیا میں اس کے باوجود, کیونکہ وہ بہت زیادہ سمارٹلی استعمال کرتے ہیں اور ان کے جو ٹرینڈز ہیں وہ سب سے نمبر 1 پہ جاتے ہیں ہمیشہ, تو سب سے زیادہ انہوں نے استعمال کیا. دوسرا, ٹرمپ نے, جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بہت زیادہ سمارٹلی استعمال کیا اور وہ پورا الیکشن جیت گئے, جس کے بعد پوری ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ ایک شخص سوشل میڈیا استعمال کر کے کس طرح الیکشن امریکہ کے اندر مینوپولیٹ کر سکتا ہے. اور تیسرے عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے اس کو اتنا سمارٹلی استعمال کیا کہ جو بھی نیریٹو یہ بناتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہر آدمی کے مائنڈ تک پہنچا دیتے ہیں. لوگ اس پہ یقین کریں نہ کریں لیکن شک میں ضرور پڑ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات درست ہو. جس طرح انہوں نے یہ غداری کی سٹیمپ کو استعمال کیا تھرو سوشل میڈیا, اب پاکستان میں ہر وہ شخص جو اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے, وہ این اے ہے یا وہ عام آدمی ہے, وہ صفائی دینے پر مجبور ہو گیا. تو یہ میرا خیال عمران خان کی ایک کامیابی ہے. گو اس وقت عمران خان صاحب کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہے. منصور صاحب, میں جاوید چوہدری صاحب, آپ نے ویسے تعریف تو چلے کر دی, لیکن اس میں یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جس طرح جب انہوں نے استعمال کیا تھا تو اس وقت ان کے پاس جو ریسورسز اور طاقت تھی, وہ جس قسم کا آشیرواد اور بیکنگ تھی, وہ اب اس مرتبہ نہیں ہوگی جب سوشل میڈیا, جب ان کو ایکچولی بنایا جا رہا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی جہاں اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, تو میں اس میں میرا جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ بار بار کہتے تھے کہ میں نے اپنے ووٹر کو شعور دے دیا ہے, میں نے اپنے چاہنے والے کو شعور دے دیا ہے, میں نے اس کو سیاسی طور پہ بیدار کر دیا ہے. آپ یہ بیداری دیکھیں کہ 3 تاریخ کو جو کچھ ہوا, ان کے ووٹر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ ہماری یہ جو اسمبلی تحلیل ہوگی اس پہ ہم نے ماتم کرنا ہے, اس پہ ہم نے خوش ہونا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. 5 سال کے لیے ہم آئے تھے, 3.25 سال کے اندر ہم فارغ ہو گئے, اب اس کو ہم سیلیبریٹ کرنا ہے. اگر خان نے کہہ دیا آپ کو مبارک ہو, انہوں نے, اگر آپ یاد کریں تو خان صاحب نے اپنی تقریر ہی اس طرح شروع کی تھی, میں اپنی قوم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئی مبارکباد کس بات کی تھی یہ, لیکن وہ لوگ خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوا ہے, یہ خان نے جو ہماری یہ جو سب کچھ کر دیا یہ بہت اچھا کیا. پنجاب میں ہے نا لاہور, اب اگین ایک لاہوری فارمولہ ہے, جو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جو تھوڑے سے بیوقوف ہوتے ہیں, چلے کملے جن کو کہتے ہیں, وہ جب ان کا والد انتقال کر گئے تو کہتے ہیں ہاں ابا جی مر گئے. تو یہ جو ہے نا ایک پراپر ایک لاہوری سٹائل ہے کہ آپ ہر بری خبر کو بھی اچھی خبر بنا کے پیش کریں. نہیں, لیکن سر بات یہ ہے کہ اب میرا خیال میں وہ جو سیاسی شعور کی بات کر رہے تھے نا, اب لوگوں نے بلف کال آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اور دوسری بات یہ جو غداری کارڈ کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ ڈسکشن وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, مسئلہ یہ ہے یہ جو ابھی رحمان فرما رہے تھے کہ جو اپوزیشن ڈیفینسو میں چلی گئی, سرپرائز میں چلی گئی. سرپرائز اور ڈیفینسو میں اس لیے چلی گئی کیونکہ اس کھیل کے اندر کبھی اس طریقے سے یہ مہرے استعمال نہیں ہوتے تھے, یہ ہتھیار اس طرح استعمال نہیں ہوتے تھے. ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ غداری کارڈ کبھی استعمال نہیں ہوا ہے, لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اس ہتھیار کو دوبارہ لے آئے. ڈر اس بات کا ہے, اور یہ تھوڑی دیر پہلے جس احتجاج کی بات ہو رہی تھی, ڈر اس بات کا ہے کہ ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک کارڈ ہے, اور وہ کارڈ ہے کفر کا کارڈ, جو سیاست میں آتا رہا پاکستان کی سیاست میں. وہ استعمال اگر ہونا شروع ہو گیا تو اس کو روکنا, اس سے ہر کوئی بھاگتا ہے, اس سے ادارے بھی بھاگتے ہیں, ججز بھی بھاگتے ہیں, سب بھاگتے ہیں کہ اس کارڈ کا سامنا نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح بات. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, یہ بالکل ہی یہ جو آرٹیکل 5 ہے نا, ویسے منصور صاحب یہ واقعی ان ایکسپیکٹڈ تھا, یعنی کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسے جیسے فارمولا 1 میں کوئی شخص گھوڑے پہ نکل آئے اور وہ کہے کہ لیں جی میں کاروں کے درمیان گھوڑا دوڑاؤں گا, کیونکہ یہ تو امیجنیشن میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں ایک ایسا آرٹیکل جس کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پابند کیا گیا کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا اور وہ اسٹیٹ سے وفادار رہے گا. اس کو کوئی ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر یا کوئی شخص یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اس کو استعمال کر لے عدم اعتماد روکنے کے لیے. تو یہ واقعی سرپرائز تھا.
گو اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب کی ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو نقصان اور فائدے کو نہیں دیکھتے، پھر وہ لگے رہتے ہیں، اور ابھی بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس چیز پہ. گو ہو سکتا ہے ان کی پوری پارٹی کو اس کا نقصان ہو جائے، لیکن وہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے کیونکہ 196 لوگوں کو غدار کہہ دیا ہے تو اب وہ غدار ہو گئے. خان کا کہہ دینا ہی کافی ہے. جاوید چودھری صاحب، بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی وجہ سے یہ سارا فساد پھیلا اور 6 دن سے ہم اس میں ہیں، سپریم کورٹ جب 184(3) میں کر رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس سٹے آرڈر کی طرف بھی شاید کوئی لفظ لکھ دینا چاہیے کہ قاسم سوری صاحب 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا سٹے پہ بیٹھے. صحیح. مطلب اگر ایک شخص بیٹھا ہی سٹے پہ اور اس نے پورے پاکستان کو سٹیک پہ لگا دیا کہ وہ مجبور ہے کہ لیڈر کے آگے بھی مجبور ہے، اس کی سیٹ بھی پھنسی ہوئی ہے، اور اس نے ایک ایسا کام فٹافٹ کر دیا جو شاید کوئی بھی کرتے ہوئے ڈرتا. سٹیک کس چیز پہ لیا انہوں نے؟ اپنی ممبرشپ پہ ان کی چیلنج ہوئی ہے، نیچے سے اڑا دی گئی تھی سپریم کورٹ وہ ووٹ جاری لکھا ہے کہ ان کے اپنے اوریجنل ووٹوں سے کتنے زیادہ ووٹ فالتو ڈلے ہیں. اور یہ مزے کی بات دیکھیں نا، جب ایک ایسا شخص، آپ نے سپریم کورٹ کو ریوزٹ اپنے آپ کو بھی کرنا پڑے گا کسی نہ کسی وقت کہ میٹرو اورنج ٹرین پہ کتنے عرصہ سٹے رکھا، پھر جب فیصلہ محفوظ کر لیا، نقصان پاکستان کو، اور ایک سٹے انہوں نے دیا ہوا ہے BRT پہ، ٹھیک، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح کے سٹیج سے نقصان ادھر کیا سٹیل مل کا کیس تھا، سٹیل مل کا کیس تھا، اورنج ٹرین پہ کیا چائنا کو پیسے نہیں دینے، سب پیسے پاکستان نے دینے ہیں، لیکن وہ لمبا کر دیا گیا. اب یہ بات بہرحال ججوں کے اوپر ہے کہ وہ کب اس بات کو ریوزٹ کریں گے کہ ہمارے سٹے اتنے لمبے کیوں ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ریمیڈی ہے، اچھی ہے کہ ایک مظلوم آدمی جو بے گناہ ہے اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے، لیکن سسٹم کے اندر یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو مس یوز کریں. تو یہ سٹے آرڈر جو پاکستان کے اندر مس یوز کیے جاتے ہیں، گو جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار، انہوں نے کچھ بہت اچھے فیصلے کیے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ سٹے آرڈر جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا نہیں دیا جائے گا اور دوسری پارٹی کو سنا جائے گا باقاعدہ. لیکن چوہدری صاحب اپنے عرصے میں انہوں نے یہ سٹے چھیڑے ہی نہیں، جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، BRT کی دی ہے، سوری صاحب کی دی ہے، یہ انہوں نے نہیں چھیڑے. انہوں نے اگر گرایا تو ایک ٹاور گرایا، پورا کراچی کھڑا ہے، ہمارے سامنے بورڈ بدلے گئے. یہ سارے سٹے آرڈر ان کو وراثت میں ملے تھے، اور میرا خیال ہے وراثت لہذا انہوں نے کہا یہ قبول ہے. بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وراثت اتنی سٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ اس کو نہیں، لیکن بہرحال آج کا دن بڑا اہم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ صرف پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں کرے گا، پاکستان کے مقدر کا فیصلہ بھی کرے گا، اور اس سے ساتھ ساتھ عدلیہ میں بھی بہت سی نئی چیزیں متعارف ہوں گی. اور میرا خیال ہے اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی اسٹرینتھ شو کرتی ہے تو کم از کم پاکستان کا وہ دن ضرور طلوع ہو جائے گا جس میں ہم نے سوچا تھا کہ کوئی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی کرائسس ہو تو وہ ادارہ اس کرائسس سے اس ملک کو یا اس صورتحال سے نکال سکے. اب یاد رکھیں کہ خاندان کے اندر بھی ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جس کو آپ نے بڑا ماننا ہوتا ہے کہ وہ تایا جان کا فیصلہ ہے، ابو جان کا فیصلہ ہے، چچا جان کا فیصلہ ہے، اس کو سب لوگ مانتے ہیں. ملکوں کے اندر بھی کوئی ایک ادارہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو کہ جب یہ کہہ دیں گے تو پھر ہو جائے گا. یہ جو قیاس ہے نا، جس میں کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس سے ملک ٹوٹ تو سکتے ہیں، خراب تو ہو سکتے ہیں، لیکن ملک ترقی نہیں کر سکتے. کیوں رحمان صاحب؟ دیکھیں، آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ بڑے تواتر کے ساتھ ہماری پارلیمان کے پچھلے 7-8 سالوں کے اندر جو معاملات ہیں جو عدالت کے اندر گئے ہیں، اور یہ بہت تواتر کے ساتھ جا رہے ہیں. ہر آپ سال 1.5 سال بعد اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ایسا پارلیمانی معاملہ ضرور ہے، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاناما کیس کا ہو، چاہے وہ وزیر اعظم کی اہلیت کا جو ہے وہ معاملہ ہو، چاہے وہ 62(1)(f) کا کیس ہو، 63 کا کیس ہو. یہ معاملات بار بار جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ ہماری پارلیمان کو اور ہمارے سیاستدانوں کو جب دیکھیں ایک آدھا معاملہ چلا جائے اس پہ کوئی ہر کیس اگر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا، اگر جمہوریت چلتی رہے، پارلیمنٹ کو جو یہاں پر آئینی ترمیم ہوگی وہ چیلنج ہوگی، جو یہاں پر قانون بنے گا وہ چیلنج ہوگا اور وہ عدالت میں جائے گا. آپ دیکھیں پارلیمان نے کون سی ایسی قانون سازی کی ہے جو عدالت کے اندر نہیں کی. یہاں پر جتنی بھی جو بھی قانون پارلیمان کے اندر بنا ہے، سینٹ کا اجلاس ہو جائے، سینٹ کے اندر چیئرمین کا مسئلہ ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. اسپیکر کا ایشو ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. وزیر اعظم ہے یا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اپوزیشن کا کوئی ایشو ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے. میں تو کہوں گا جی یہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت ہے. آج سپریم کورٹ اگر ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ پھر نظریہ ضرورت لگاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اگر کچھ لوگوں نے ٹھیک کرنے کا رحمان صاحب فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات پارلیمنٹ سے کرانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریکارڈ پہ عمران خان کو ہر کیس کے باوجود آفر کی کہ انتخابی اصلاحات پہ آ جائیں، آپ نیب پہ آ جائیں،
मिसाक मईशत पे आ जाएं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। इमरान खान साहब रिफ्यूज करते रहे, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा। जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात सामने आई, इन्होंने कहा कि नहीं, वो उनकी तरफ से ऑफर आई थी। मगर इंतखाबी इस्लाहात पे तो पीटीआई की ऑफर रही नहीं, है। नहीं, 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 आप ये ना कहें, EVM हो, ऐसे चाहे नहीं। वो पार्लियामेंट, मैं आपको बताता हूं, फिर आप मुझे बताएं कि ये इंतखाबी इस्लाहात पे ऑपोजिशन क्यों बायकॉट जो रहमान साहब, मैं बताता हूं, पिछली असेंबली में 178 बैठक हुई इंतखाबी इस्लाहात की, जो 13 से 18 वाली थी। और जब पीटीआई ने फैसला कर लिया कि अब हमने अगली जंग एक और उसमें जाना है, तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से वहां कहा कि लो जी, मुझे फैसला आ गया है, आज मुत्तफिका साइन नहीं होंगे, हम बाइकाट करके जा रहे हैं। जब वो सारा इस्लाहाती पैकेज तैयार हो गया, वो आज भी उस तरह पड़ा है। इन्होंने अपने 4.25 साल में सिवाय इंतकाम, एहतसाब और इसके नाम पे, जब बात हुई, इन्होंने आके चौक में कहा जी ये तो अपने लिए रेमेडी मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं। इन्होंने बामकसद मुशावरत कभी नहीं की। इन्होंने नैब का ऑर्डिनेंस एक दफा दिया, इनको ख्याल हुआ ओहो ये तो हम ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में इनको छोड़ देंगे, उन्होंने वो ला नहीं बनाया। फिर दोबारा बनाया, इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनका क्या है। ये फंसे हुए थे कि IMF के पास जाएंगे तो खुदकुशी कर लूंगा। इन्होंने 1.5 साल गुजार दिया और पाकिस्तान फंसा दिया। इमरान खान साहब की जितनी तकरीरें थी, मैं थोड़ी समझ कर लेता हूं। एमनेस्टी इन्होंने कही कि मैं आऊंगा, खत्म कर दूंगा, ये चोर डकैतों को देते हैं। इन्होंने 3 दफा दी, और वो जो अभी फरा नामी खातून का जिक्र आ रहा है, उसने तीनों ये वैसे पैसे हो सकते हैं ये एमनेस्टी हलाल हो, ये मैं कह रहा हूं। इनका मखमसा ये रहा कि हमने जो कह दिया पहले, ये उससे बाहर नहीं निकलते। जब इनको मार पड़ती है, देखिए इस्तेमाल करें, अंदर आए डिबेट में। मेरा ख्याल है एक मंसूर भाई, एक सर ये खबर एक ले लें। एक तो इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला था, उस कमेटी के अंदर अपोजिशन और हुकूमत की, आपकी बात ठीक है, बन नहीं सकी, लेकिन उसमें जितना कसूर हुकूमत का है उतना ही कसूर अपोजिशन का भी है इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी पे। दूसरी बात यह है कि जो ईवीएम वाला मामला है, उस पर तो गवर्नमेंट की बड़ी खुली ऑफर थी, उस पर तो ऑपोजिशन कभी बैठी नहीं। एतराज किया, देखिए नहीं कर सकते आप। एतराजात थे, उनको दूर किया जा, बिल्कुल नहीं हुआ दूर, दूर किया जा सकता। बड़ी मजे की बात। मैं सिर्फ इतनी बात सुन लीजिए, इस पे बहस करने के बजाय नाज़रीन को बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच, वो जो जजेस हैं, वो अब कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, तो इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होने जा रही हैं। और हमारे साथ अकील साहब इस वक्त मौजूद हैं। अकील साहब से पूछते हैं, अकील अफजल साहब से। अकील अफजल साहब, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाइएगा, आपके साथ कनेक्शन नहीं हो रहा हमारा, तो आप कनेक्शन में आके जो सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आवाम ये सुनना चाहती है, आप हमें मुतला कीजिए कि क्या कोर्ट के अंदर की क्या सूरत हाल है, बाहर क्या है। और इस वक्त 5 जजेस कोर्ट नंबर 1 अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके सामने वकला, सारी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वकला की शक्ल में वो मौजूद हैं। सियासी जमातों के सीनियर कारकुन, सीनियर रहनुमा इस वक्त कोर्ट नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सीनियर वकला इस वक्त मौजूद हैं, बार के नुमाइंदे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट नंबर 1 में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी इस वक्त कोर्ट नंबर 1 में हैं। कोर्ट के रिपोर्टर जो रोज़ कार्रवाई को कवर करते रहे, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट नंबर 1 में है। और इसके अलावा दूसरी कोर्ट्स, कोर्ट नंबर 6, कोर्ट नंबर 5, कोर्ट नंबर 3, वहाँ पे भी वकला इस वक्त बैठे हुए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में लोग मौजूद हैं, उनके पीछे पुलिस खड़ी है। और ये सिर्फ जो सनसनी या एंग्जाइटी है सिर्फ वकला में, या जो केस लड़ने वाले वकला में, या सीनियर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके अंदर नहीं है, पूरी कौम के अंदर है। बल्कि हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखते हैं। किसी भी वक्त इस फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा, और उसके साथ ज़ाहिर है ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आएंगी, और फिर इस फैसले की डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी, और उस पर हम तबसरा आपके साथ करते रहेंगे। क्योंकि जब भी फैसला आता है तो सिर्फ फैसला काफ़ी नहीं होता, उस फैसले के अंदर से बेशुमार एंगल्स निकलते हैं, और उसका हर एंगल बहस का एक नया मौजू होता है। तो आज आपको बहस होती भी नजर आएगी, वकला भी कहेंगे और बाकी नुमाइंदे भी कहेंगे। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस वक्त रोस्टम पे हैं,
جی۔ اور انہوں نے جو خط لکھا تھا اسی کے حوالے سے وہ تفصیلات بتا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ہمیں 6 سے 7 مہینے چاہیے ہیں الیکشن کی سے پہلے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے 116 خط لکھے حکومت کو۔ لیکن حلقہ بندی کیا پارلیمنٹ کے بغیر ممکن ہے؟ وہ چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے، وہ پارلیمنٹ نے دیا، یہ کرا رہے تھے، گورنمنٹ نے تعاون نہیں کیا۔ ٹھیک، اور اگر ان کے راستے سے رکاوٹ ہٹا دی جائے تو پھر حلقہ بندیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد نیا الیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے پریسیڈنٹس بھی پاکستان میں موجود ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں سے بھی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، اور اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے، اور اس فیصلے کو تسلیم کرنا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اگر الیکشن کمیشن کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے ارینجمنٹ کرنا ہے، آپ کو تمام تر فیسلٹیز ہم پرووائڈ کریں گے، تو پھر وزارت خزانہ کو جو حکم دیا جائے گا اس کے مطابق فنڈز جاری کر دیے جائیں گے، جو ان کو لاجسٹکس سپورٹ چاہیے ہوگی وہ بھی الیکشن بغیر حلقہ بندیوں کے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے بغیر حلقہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے ایک ٹائم فریم طے کر دیا جائے کہ الیکشن کمیشن سے یہ کہا جائے کہ آپ اگر نارمل حالات میں 3 مہینے چاہیے تو ایک اب نارمل حالات میں اگر 1.5 مہینے میں آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا کیا فیسلٹیز اور کس قسم کی لاجسٹک سپورٹ چاہیے آپ کو، تو ہو سکتا ہے وہ سپورٹ بھی فراہم کر دی جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج کے فیصلے میں جہاں بہت سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہاں ایک چیز وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ الیکشن کمیشن ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں، یہ ایک صورتحال کا نیا ٹرن ہے۔ جب الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کس طرف ٹلٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جس نے الیکشن کروانا ہے وہ ادارہ اگر ہر وقت تیار ہے۔ تو عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ کو لمحہ بن لمحہ رپورٹ، کیونکہ ان کی رپورٹنگ ٹیم اس وقت وہاں پہ موجود ہے، یہ آپ کو بتاتی جائے گی۔ الیکشن کمشنر کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ ہم الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، یہ ایک متفقہ فیصلہ آ رہا ہے جی، متفقہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے۔ 5 کے 5 ججز ایک ہی فیصلے پہ متفق ہیں، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کے ان چند کیسز میں سے ایک کیس ہوگا جس میں ایک متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ تو عموماً ڈویژن ہوتی ہے فیصلوں کے اندر، اس کا مطلب پوری عدالت کنونس ہے کہ یا تو یہ 5A غلط تھا، یا اسپیکر صاحب کا یا ڈپٹی اسپیکر نے 69 کے ساتھ جو سے کیا۔ اور عامر الیاس رانا صاحب کی طرف جاؤں گا۔ عامر صاحب آپ کے پاس تازہ ترین اطلاعات کیا؟ جی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مختصر فیصلہ ہم دے رہے ہیں اور تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 4 ماہ حلقہ بندیوں کے لیے اور 3 ماہ الیکشن کے لیے، تو 6 سے 7 مہینے چاہیے۔ یہ روسٹرم پہ ان کو پہلے بلایا گیا تھا فیصلہ، تو اس میں ہی انہوں نے سنایا، فیصلہ اناؤنس کرنے سے پہلے اب وہ فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، اور مختصر فیصلہ آج سنائیں گے۔ تفصیلی فیصلہ غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے جی ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی۔ بڑی خبر، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب 5A کے تحت ڈپٹی اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد کو سسپینڈ کر سکتے، لہذا ایک بہت بڑی خبر، ایک بڑا ٹرن ہے پاکستان میں، متصادم قرار دیا چیف جسٹس آئین نے اس سے رولنگ کو، متصادم قرار دے دیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز 3 اپریل کی طرف واپس جا رہی ہے۔ اب ہم فیصلے کا اگلے حصے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کیا یہیں پہ رکتا ہے تو پھر تو عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ شروع ہوگی۔